تاسو ته سکرین ښکاره شي نو لږ ماته به وایي. جی بالکل سر، آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح، گڈ، اچھی بات. سو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیپر شیئر کیا تھا، اینڈ تھینک یو گائز صاحب کہ آپ نے اس کا سافٹ ورژن، یقیناً آپ نے اس پہ ٹائم لگایا اینڈ یو سارٹیڈ اٹ آؤٹ کہ اس کا سافٹ ورژن آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ آپ شیئر کر پائیں. آج ہم کلاس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارا یہ جو پورا والیوم تھا، اس ایشو تھا اس جرنل کا، یہ تھا انیکویلٹیز پہ، اور آپ اس میں بہت سارے رینون ریسرچرز، پالیسی میکر، پولیٹیشینز جو ہمارے ہیں ان کے ویوز دیکھ سکتے ہیں. کیسر بنگالی صاحب ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، جو پاکستان میں انیکویلٹیز کے ایشو پر بات کر رہے ہیں. اب انیکویلٹیز کوئی غیر فطرتی عمل نہیں ہے بلکہ این فطرتی عمل ہے. اٹس ویری نیچرل. وی کین ناٹ بی ایکول ایٹ اینی کاسٹ ایز ہیومن، بٹ وین دیر از اے گیپ، جو ڈسپیرٹی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، تفاوت ایک حد سے انکریز ہو جائے، تو پھر جو ہے نا یہ سوشل سائنسز کے پرسپیکٹیو سے بھی، معاشیات اکنامکس کے پرسپیکٹیو سے بھی، پالیٹکس کے پرسپیکٹیو سے بھی، اور کسی بھی دوسرے انڈیکیٹر کو آپ لے لیں تو یہ پھر ایک ایشو سمجھا جاتا ہے. اٹ بیکم اے سوشل پرابلم. سو پاکستان کے بارے میں یہ ابھی اتنا میجر ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں انیکویلٹیز کی وہ مثال اکنامک ٹرمز میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں البتہ پاور ڈائنامکس کے حوالے سے جو ایکسٹریم پیرٹی ہے وہ موجود ہے. اس کے لیے کہاں سے یہ اس کا سورس ماخذ کیا ہے؟ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس پیپر میں وہ یہ ہے کہ ہمارے سماجی نظام میں جو تربیت کے بنیادی ادارے ہیں وہاں سے اس مسئلے کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں سے یہ چیز ایمرج ہو رہی ہے، کہاں سے یہ ایرپٹ ہو رہی ہے، کہاں سے یہ پنپ رہی ہے، اس کی وہ کہاں پہ ہو رہی ہے، انکلچریشن کہاں پہ ہو رہی ہے. تو دیٹ از ایجوکیشن. If you read the first paragraph, it says the whole story, what we are trying to build on, and then we suggest an alternative model جس پر ہم بات کریں گے. But it is important to read the first paragraph. It says the dictates of social pressure. معاشرتی جو مجبوریاں ہیں، معاشرتی جو ضروریات ہیں، وہ اپنے اداروں کے ذریعے the dictates of social pressures through its institutions, 8 different forums socialize its members for reaction to various situations. معاشرہ اپنے ضروریات کے مطابق مختلف اداروں کے ذریعے مختلف فورمز پر ہمیں مجبور کرتا ہے مختلف قسم کے رویوں کے لیے. جس طرح خاندان، مجھے بچپن کے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہم بچپن میں خانمس کالونی ایک علاقہ ہے سٹی میں، وزیر باغ کے پاس، سائنس سپیریئر کالج کے پاس، وہاں پہ رہائش رکھتے تھے. ایک رینٹڈ گھر تھا جس میں تقریباً 22 سال رہے. تو میرے والد صاحب چترال کے تھے، تو چترالی لوگ بہت زیادہ پرامن ہوتے ہیں، وہ جنگ لڑائی اور یہ لڑائی جھگڑا ان چیزوں میں نہیں پڑتے. ہمارے جو نیبر آئے تھے ڈاکٹر خان محمد صاحب، افغانستان سے تعلق، اس کے ایک چھوٹا بیٹا تھا اور اس کی 4-5 بیٹیاں تھیں. اور میرے والد صاحب کو برین ٹیومر بھی تھا اور کینسر کے پیشنٹ تھے سنس 1979 ٹل 1998 when he died. تو ایک دن میرے اس ہمسائے کی اور میرے والد صاحب کی کسی بات پر لڑائی ہو گیا، اور لڑائی شاید دن پہ ہماری، یہ بچے تھے ہماری وجہ سے ہوا تھا. میرے والد صاحب نے اس شخص کو گردن، میرے والد صاحب صحت مند تھے، وہ شخص بہت دبلا پتلا سا ڈاکٹر تھا، گلی میں محلے میں وہ لڑائی تھی، تو اس نے اس کو گردن
की दबोच ली उस शख्स की, तो उसने मेरे अब्बू के उंगली पे बहुत जोर से काटा। उस लड़ाई में मैं बीच बचाव करता रहा। फिर उस अफगानी थे तो बहुत सारी फैमिलीज आ गई, उनके रिश्तेदार, और उन्होंने मेरे वालिद पे हमलावर होने की कोशिश की। फिर रात को हमारे चतराली बाजार से लोग आए। इस तरह की किस्म की एक वो फ्यूड वो बन गई जो पूरे 2 खानदान उसमें हुआ। और फिर बीच बचाव करके जो खानमस्त हाजी था, दरिया दमकैल का था, वो जिंदा था उन दिनों, उसने वो जरगा करके रात को मसला, क्योंकि दोनों उसके किराएदार थे, वो मसला रिजॉल्व हो गया। तो हम घर में बैठे थे, तो मेरे रिश्तेदार कजन जो थे, जो बड़ी उम्र के थे, वो मुझे ताना दे रहे थे, पेहोर दे रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि जब तुम्हारी बाप की लड़ाई हो रही थी तो तुम बीच बचाव कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें तो बाप का साइड लेना था। और ये बातें इतनी हुई कुछ ही 10-15 मिनट में कि वो बैठे हुए थे और मैं खामोशी से खिसक गया और ऊपर छत पे चढ़ा और छत से उस हमसायों के घर कूद गया। और उनकी बेटियां जो है वो अमूमन ऊपर छत में कमरे में होती थी, अमूमन खेलते भी थे बहन भाइयों की तरह, लेकिन उन दिनों हालात खराब थे। और मैंने वो लड़कियां थी ज्यादा सारी, तो मैंने उनकी कुटाई शुरू कर दी, चीखें निकली। फिर मोहल्ले में हंगामा हुआ, पता चला जी जमील साहब ऊपर गए और वो लड़कियों के साथ लड़ाई हो रही है। फिर ये सारा मामला गर्म हुआ है नहीं, और फिर रिजॉल्व हुआ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि किस तरह सोशल प्रेशर through its institution, in this case family, at different forums socializes its members for reaction to various situations. कहीं पर सोशल प्रेशर आपको एक तरह के रिएक्शन पर मजबूर करता है, यू बिकम वेरी सोशल, यू बिकम वेरी हम्बल, यू बिकम वेरी वो लीगल, और कभी कभी आपको वायलेंस पर उकसाता है। And in such behaviors जो चीज़ें मैटर करती हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Geography is one of the important indicator. If you are in rural area, you are compelled for different set of behaviors. If you are in urban fabric, हालात वक्त के तकाजे फिर कुछ मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह जेंडर, आपकी जिन्स, आपकी समाजी हैसियत, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, कितने मस्कुलिन हैं, कितने फेमिनिन हैं, ये तमाम चीज़ें भी डिटरमिन करती हैं कि आपको वायलेंट रिएक्शन ज़्यादा अपनी शख्सियत पर हावी रखना है या टॉलरेंट कंपोनेंट अपनी शख्सियत का ज़्यादा प्रोजेक्ट करना है एज ए identity of your personality. Same goes in with age group. बच्चे होंगे तो उनसे एक तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, नौजवान हो तो एक्सपेक्टेशन बदल जाती है। एजिंग के साथ ओल्ड एज लोगों से ऑल टुगेदर ये एक्सपेक्टेशन टॉलरेंस और वायलेंस की बाइनरी में ज़्यादा टिल्ट करती है। इन विद एज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, you get more into tolerant phase. In the middle tender age mein you are more prone for violence. And the same goes with the class. If you are in a middle class, you are more violent because you have a hope कि आप float कर सकते हैं, और risk भी होता है कि आप गिर सकते हैं अपनी social class से। So you struggle and therein you more opt for violence. अपर क्लास के लोग या बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा के लोग फिर वो ज़्यादा टॉलरेंस को एज ए टूल ऑप्ट करते हैं इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस। कास्ट, सेक्ट, एथनिसिटी, लेवल ऑफ एजुकेशन, इस तरह की बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं या एक्टर्स हैं जो आपको फोर्स करती हैं या रीइंफोर्स करती हैं हम सबको फॉर अ स्पेसिफिक बिहेवियर। दिस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, if functioning in accordance with the demands of the interest groups, is known as social cohesion. अगर माशरे की जो एक्सपेक्टेशन है टोटल ग्रुप से, अगर वो उसके मुताबिक अमल हो रहा है तो इसको हम सोशल कोहेजन कहेंगे, इसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे। अदरवाइज ये जो इंतशार का सबब कहलाएगा, ये जो है ना डिसइंटीग्रेशन कहलाएगा। और इस अमल में
دونوں رویے شامل ہیں, whether it is tolerance or it is violence. فار ایگزامپل اگر خدا نخواستہ پاکستان کی کسی بھی شکل میں کسی بھی ریاست کے ساتھ جنگ چھڑ جائے, اور ایسی صورت میں ہم اپنے فورسز کے پیچھے نہ کھڑے ہوں, ہم اپنے ٹیکسیشن سے انکار کر دیں, ایڈیشنل وار ٹیکس سے انکار کریں, از اے سوشل موب, از اے سوشل گروپ, so that would be condemned, that would be an indicator of جو disintegration. کیونکہ اور تقریباً اگر آپ دیکھیں مکتی بہانی اور جو بنگال میں ہوا وہ کچھ اسی طرح کی چیزیں تھی, اور ریاستوں میں اس طرح کی ہوتی ہے. انفرادیت الگ چیز ہے, ہم گروپ ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں. تو ہم مختلف اوقات میں ٹالرنس اور وائلنس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں, اگر یہ سوشل ڈکٹیٹس کے مطابق ہے, معاشرتی ضروریات کے مطابق سے مطابقت رکھتی ہے, تو ہم اس معاشرے کو کوہیزو معاشرہ کہتے ہیں. ادروائز ہم اس کو ڈس انٹیگریشن کی طرف جاتی ہوئے ایک معاشرے کو لیتے ہیں. اب اس حوالے سے جو چیز پرائمری رول پلے کرتی ہے, جو چیز آپ کو اس معاشرے سے جوڑنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے, لوگ کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ فیملی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, فیملی تو آپ کو فیملی کا تو بنیادی کام ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے کنشپ کی بنیادوں پر, رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کو الائنسز سکھائے کہ آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں تو خاندان کے تحفظ کے لیے, آپ امن کا راستہ اختیار کریں تو خاندان کے لیے, آپ اپنے وسائل شیئر کریں, کنٹریبیوٹ کریں والنٹری خاندان کے لیے. یہ پہلا ادارہ جو آپ کو رشتوں سے باہر کسی فارمل, کسی پروفیشنل رشتہ داری کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ ہوتا ہے آپ کا ایجوکیشن, آپ کی تربیت کا ادارہ, چاہے وہ کسی بھی شکل میں دنیا کے مختلف معاشروں میں جیسے بھی رائج ہے. جب 1400 سے پہلے انفارمل ایک ایجوکیشن کا نظام تھا جہاں پہ افراد ہوتے تھے, ان کی پرسنالٹی کلٹس ہوتی تھی اور لوگ ان کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے, تو بھی اس طرح کے رویے تھے کہ وہیں سے فرد جب اپنے خاندان سے نکلتا تھا تب اس کی شخصیت بنتی تھی, تب اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ خود سدھر رہا ہے. چاہے وہ ہمارے جو بدھا کے اسٹوپاز ہیں اس کے ارد گرد جو خانقاہیں بنی تھی, ٹیکسلا میں ہمارے پاس جو تعلیمی ادارے تھے, یا کہیں کسی بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی مثال ہے, کوئی بھی آپ لے لیں, تو یا اس سوشل ہو رہی ہے. فیملی کے اندر جو چیزیں تھی وہ فیملی تک محدود تھی. جب آپ پیئر پریشر میں جاتے ہیں دین یو لرن ہاؤ ٹو بہیو آؤٹ سائڈ یور فیملی. سو ایجوکیشن in any form, whether it is non-formal, informal or formal education, plays a vital role جس میں آپ کو یہ جو بیلنس ہے اس بائنری میں, وائلنس اور ٹالرنس میں, کہ کہاں پر آپ نے زیادہ ٹلٹ کس طرف ہونا ہے, کون سے چیزوں میں آپ نے کہاں پر زیادہ اپنی ایگریسو ایپٹیچیوڈ دکھانا ہے, کہاں پر آپ نے ٹالرنٹ فیس زیادہ پروجیکٹ کرنا ہے. تو یہ ہمیں عموماً تعلیمی ادارے ہی سکھاتے ہیں. اب ہم نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ بحث اس پہ میرا خیال ہے دفعہ کلاس میں بات بھی کر چکے ہیں کہ فارمل پاکستان میں 3 طرح کے تعلیمی نظام قائم ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن, دوسرے کو ہم کہتے ہیں مدرسہ سسٹم, اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن. اب ہم جب فارمل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو فارمل ایجوکیشن میں پرائیویٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ سیکٹر ہے.
پھر جب ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک سرکاری اسکول ہیں جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے تھرو ریگولیٹ ہوتے ہیں. ایک ہیں وہ ادارے جس طرح یونیورسٹی ماڈل اسکول ہے, یونیورسٹی پبلک اسکول ہے, آرمی پبلک اسکول ہے, وہ سرکاری ادارے جن کے ذیلی تنظیموں کے طور پر سرکاری اسکول چلتے ہیں. تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے پھر اس حوالے سے. اور دوسرے طرف پرائیویٹ اسکولوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں جو گلی محلے کے پرائیویٹ اسکول ہیں, ایک چینز ہیں جس طرح بیکن ہاؤس سسٹم ہے, سٹی اسکول سسٹم ہے, یہ جو چین ہے جو ایک پورا ایک بزنس وینچر ہے جس کا باقاعدہ ایک سینٹرلائز نظام ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے پاس ویریشن ہے فارمل ایجوکیشن کے حوالے سے. اسی طرح اگر ہم اس میں جائیں مدرسہ تعلیم کی طرف تو وہاں پر ہمارے پاس 6 وفاق ہیں, یعنی ان کے حنفیوں کا اپنا ایک وفاق ہے, بریلیوں کا اپنا ہے, اہل تشیع کے اپنے 2 وفاق ہیں. تو وہ ایک 4 سنیوں کے ہیں, 2 اہل تشیع کے ہیں, جہاں سے جس طرح ہمارے بورڈز ہیں کے پی میں 8, اسی طرح وہاں پہ وفاق ہیں. تو وہ اپنا ایک ان کا کریکولم ہے, اپنا ایک طرز تعلیم ہے جو بالکل 6 کے 6 بہت ساری چیزوں پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دوسری طرف اگر ہم ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں تو ووکیشنل ایجوکیشن میں بھی ہمارے پاس ایک فارمل ووکیشنل ایجوکیشن ہے جو ہم ٹیکنیکل سکولز اور ٹیکنیکل کالجز سے حاصل کرتے ہیں, جس میں الیکٹریشین, پلمبر, آٹو میکینک, عموماً یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ایک ہے انفارمل یا نان فارمل سیکٹر. انفارمل سیکٹر میں عموماً این جی اوز ہیں جو اس طرح کی چیزیں ٹریننگز مختلف اوقات میں دیتی رہی ہیں. اسپیشلی افغان وار میں جی ٹی زی کا جو بی فیئر پروگرام تھا وہ بہت زیادہ اس پہ اس نے کریکولم پہ کام کیا, اور وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف این جی اوز کو اسپانسر کرتا رہا. دوسرا نان فارمل ہے جس میں آپ کے پاس جتنے بھی دکاندار ہیں, جو تندور ہے تو وہ کسائی ہے, تو وہ میکینک ہے, جو بھی بزنسز ہیں, وہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو بیچتے ہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے. وہ ایک انٹرنشپ پلان کے تحت جہاں پہ وہ جس کو پھر ویسٹرن دنیا چائلڈ لیبر کہتی ہے, کیونکہ وہ ریگولیٹ نہیں ہوتے ایز این انٹرن, سو دے ٹرن انٹو اے چائلڈ لیبر. تو یہ ایک کنٹسٹڈ ٹاپک اگین ہے کہ چائلڈ لیبر ہے یا انٹرنشپ ہے, اس پہ ہم بحث میں نہیں جا رہے. لیکن یہاں پر ہم بات کریں کہ ٹیکنیکل میں بھی پھر یہ 2 اسٹریمز ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے مسائل اور اپنے اپنے وسائل ہیں. ایکسکیوز می سر. جی سر آپ نے کہا نان فارمل, تو اس کو ہم ان فارمل بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ چیز آپ نے چاہیے, یہ ذرا میں 2 چیزیں میں نے آپ کو ڈیفائن کر کے دینی ہے. ایک فارمل, انفارمل, نان فارمل, اور دوسرا ایجوکیشن کے 3 انڈیکیٹرز. جب ہم بات کرتے ہیں فارمل, انفارمل اور نان فارمل, تو فارمل ایجوکیشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ کا کریکولم, جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو 3 چیزیں یاد رکھیں امپورٹنٹ ہے. پہلے ہم ایجوکیشن کی 3 کمپوننٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر آپ کو یہ فارمیلٹی آسان ہو جائے گی سمجھنا. ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 3 کمپوننٹس ہیں اس میں. ایک آپ کا آتا ہے کریکولم, ٹھیک ہے, کہ آپ کون سا جو کنٹینٹ پڑھا رہے ہیں, جو کورس پڑھا رہے ہیں, وہ کیا ہے اور وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کون اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. نمبر 2 آپ کی پیڈاگوجی, جو سکھانے کا طریقہ ہے, جو اساتذہ, جو ہیومن ریسورس ہے, ان کی لیے کیا کیا کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے, کیا کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کس بنیاد پر اس کی انڈکشن ہو رہی ہے. اب یہ آپ تمام تعلیمی ادارے جو بھی ایون نان فارمل بھی دیکھیں, کس استاد جی کے پاس بچے کو بٹھانا ہے, وہ انفارمل ویلیوز کیا ہیں جو اس شخص کے حوالے سے مشہور ہیں. جس طرح ہم یونیورسٹی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ فلانے پروفیسر کو سپروائزر لینا ہے فار آبویس ریزنس. ریزنس کوڈ بی ڈفرینٹ. کوئی اس بنیاد پہ لے گا کہ یہ شخص انفلوئنشل ہے, کوئی کہے گا اس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا, کوئی کہے گا یہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے, کوئی کہے گا نہیں یہ ڈائریکٹر ہے. ڈفرنٹ ریزنس, ایوری ون ہیز his or her own reason, but there is a reason.
اسی طرح جب میں بچے کو کسی مصری خانے میں بھیجتا ہوں تو میں اس کے بارے میں معاشرتی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں کہ یہ شخص شریف ہے، یہ شخص بچوں کا پہ زیادہ مار پیٹ نہیں کرتا، یہ مارتا بہت ہے لیکن کام جلدی سکھاتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ ریزنس. سو ون از کریکولم، سیکنڈ از the human resource, the teaching skills کہ وہ کن ذرائع سے سکھاتا ہے، اور تیسرا ہے ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشن کا جو ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن، کہ آپ کیا نظام تعلیم کس طرح ہے. یعنی اسکول میں ڈائری ہوتی ہے، وہاں پہ پراکٹرز ہوتے ہیں، کلاس مانیٹر ہوتے ہیں، گریوینس کے لیے رپورٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے، یونیفارم کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، کلاس روم کی صفائی، اس کا کولنگ اینڈ ہیٹنگ سسٹم، بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم کیسے تعلیم کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. کارپورل پنشمنٹ ہے، لکھائی پہ زیادہ زور ہے کہ تخلیق پہ زیادہ زور ہے، کریٹیکل تھنکنگ پہ زیادہ زور ہے کہ رٹے پہ زیادہ زور ہے، بورڈ میں نمبر زیادہ آنے چاہیے کہ بچے کی تربیت بہتر زیادہ ہونی چاہیے. یہ بہت سارے ڈائنامکس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. تو تعلیم میں جب بھی آپ دنیا بھر میں جب اس کی رینکنگ ہوتی ہے تو ان تین چیزوں کا پوچھا جاتا ہے: کریکولم، ایچ آر، پیڈاگوجی، اور نمبر 3 ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن. اب جب ہم بات کرتے ہیں فارمل، انفارمل اور نان فارمل میں، تو فارمل ایجوکیشن سسٹم میں یہ تینوں چیزیں فارملی موجود ہوتی ہیں. یعنی کریکولم فارملی اپرووڈ ہوتا ہے مختلف باڈیز سے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پشاور کے سرکاری اسکول میں کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور یہ کہاں سے اپروو ہو کے آئی ہے، اس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا تھا، اور جو یہ تمام چیزیں تحریری شکل میں موجود ہیں، فارمل ہیں، فارمل اسٹرکچرز کے ذریعے سے ہوئی ہیں. اسی طرح جو فارمل ایجوکیشن میں جو ہائرنگ ہوئی ہے فیکلٹی کی، اساتذہ کی، اس کے حوالے سے بھی بہت کلیئر ٹی او آر موجود ہیں، بائی لاز موجود ہیں کہ اس نے سی ٹی کیا ہے، اس نے پی ٹی سی کی ہے، اس نے بی ایڈ کیا ہے. پرائیویٹ اسکول ہیں تو ان کے لیے کوالیفیکیشن ہے، انہوں نے اشتہار دیا ہے، لوگوں کی ہائرنگ کی ہے، ان کو سیلری ہے، وہ سارا اوپن ہے، ٹیکس کٹنگ ہوتی ہے. تمام چیزیں تحریری طور پر موجود ہیں اور اس کا آڈٹ ہوتا ہے یا اس کا پوچھا جاتا ہے. ریگولیٹری اتھارٹی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے، تو یہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن، اسکول برخاستگی کیسے ہوگی، اسکول سے ٹرمینیشن کیسے ہوگی، تعلیم پورے کرنے پر سرٹیفکیٹ کیسے دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں وہ بھی تحریراً بائی لاز اس کے موجود ہیں. پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں. تو فارمل ایجوکیشن میں یہ تمام تینوں کمپوننٹس فارمل ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے. انفارمل ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے 2 کمپوننٹ اٹھا لیتے ہیں، تیسرا کمپوننٹ کو فلیکسیبل چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کریکولم تو ہے، کتابیں تو یہاں پہ بھی ہوگی، ٹیچنگ کے لیے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے گا، وہی شاید سرکاری کتابوں کو لے لیں یا آکسفورڈ کی کتابوں کو لے لیں، یا جو 3 ہمارے پاس اس وقت مستند ٹیکسٹ بکس ہیں، تیسرے کا نام میرے ذہن میں اکثر میں بھول جاتا ہوں، تو ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اٹھا لیں، وہ ایشو نہیں ہے. جو ایچ آر ہے اس کے حوالے سے بھی وہ ہائر کر لیں گے، لیکن کبھی یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک کمپوننٹ مسنگ ہوگا. لیٹس سے ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن مسنگ ہوگی تو وہ صبح 8 سے 2 بجے نہیں ہوگی، وہ فلیکسیبل ہوگی. جس طرح تعلیم بالغاں تھا، مسجد ماسک اسکولس تھے وہ شام کو لگتے تھے، تو ان کی ٹائم فریم فلیکسیبل ہوں گی، یا ان کی ٹیچنگ فلیکس، جس طرح ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے. اٹ از اے فارمل ایجوکیشن بٹ اٹ از کنسیڈرڈ انفارمل ان ٹرمز آف کہ وہ کلاس روم ٹیچنگ نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں یہ کہ انفارمل ایجوکیشن ہے. این جی اوز جتنی تعلیمی وہ فیسلٹیز دیتے رہے ہیں دیہات میں، وہ تمام انفارمل ایجوکیشن میں آتا ہے. کریکولم بھی ہے،
اساتذہ کے حوالے سے چیزیں بھی، لیکن ایڈمنسٹریشن وہ اس طرح ریگولیٹ نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، یا ایجوکیشن ٹائم باؤنڈ ہے تو ٹیچنگ فکس نہیں ہے، وہ دونوں ہیں تو کتاب متعین نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انفارمل۔ نان فارمل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں آبجیکٹو جو ہیں وہ بھی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی جو سیکھ آؤٹ کم آئے گا اس کا وہ ڈیفائن نہیں ہے، ٹائم فریم ڈیفائن نہیں ہے، کریکولم ڈیفائن نہیں ہے، ایچ آر ڈیفائن نہیں ہے۔ ایک چیز ڈیفائنڈ ہے کہ فرد کی تربیت کرنی ہے، تو یہ جو کمپوننٹ ہوگا اس کو ہم نان فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ نان فارمل ایجوکیشن کچن سے لے کر کھیت کھلیان سے لے کر مستری خانوں سے لے کر نانبائی سے لے کر نائی تک، جہاں جہاں پر ہم یہ تربیت زندگی کے ہر حصے میں، یعنی میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں اس آن لائن کلاسز میں، میں نے بہت ساری چیزیں نان فارملی سیکھی ہیں، تو یہ نان فارمل ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں رہتی ہیں۔ اگر کوئی اس کو آبجیکٹو بنا کر کسی فرد کو ٹارگٹ کر کے ان قیود سے آزاد ہو کر تعلیم دینا چاہے تو ہم اس کو نان فارمل ایجوکیشن کہیں گے۔ تو نان فارمل، انفارمل اور فارمل میں تینوں کمپوننٹس انٹیکٹ ہیں، انفارمل میں ایک سے زیادہ مسنگ ہو سکتا ہے، اور نان فارمل میں کوئی ایک کمپوننٹ کو ہم آبجیکٹو اس کا لے لیتے ہیں، بٹ ہم فالو چیزوں کو، رولز کو نہیں کرتے، رولز آف بزنس کو ہم فالو نہیں کرتے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی جائے اور تربیت کو آسان کیا جائے ان آن گراؤنڈ سچویشن کے مطابق، ان گیون سرکمسٹانسز۔ سر ہم یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فیملی از دا نان فارمل انیشیل انسٹیٹیوشن فار بالکل یہی ہے، ایگزیکٹلی، اٹ از ٹرو، ویری ٹرو۔ فیملی از دا فاؤنڈیشن فار ٹریننگ، فار ایجوکیشن وچ از نان فارمل۔ پیئر گروپ اس میں بھی ہم اس کو نان فارمل، وہ بھی نان فارمل ہے، بالکل وہ بھی نان فارمل ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم زندگی کے ہر حصے میں کسی نہ کسی شکل میں نان فارمل ایجوکیشن میں ہیں، ہم سب، آپ سب بھی اور میں بھی۔ تو ہم اچھا، ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، جب ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو پھر ہم پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کو میں نے کریٹیکلی دیکھا، اینڈ آئی کیم ٹو دا کنکلوژن دیٹ all three, the vocational institutions, مدرسہ نظام اور جو فارمل ایجوکیشن ہیں، تینوں اپنے پرائمری آبجیکٹو کے اگینسٹ ڈلیور کرنے میں فیلور کا شکار ہے۔ اب پہلے تو آپ اس پیپر کو جب پڑھتے ہیں تو پہلے میں یہ آرگومنٹ بلڈ کرتا ہوں کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ ہاں ہمارا تعلیمی نظام اپنے آبجیکٹیوز کے حوالے سے فیلور کا شکار ہے، کیونکہ کسی بھی جب آپ کوئی بات کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کا علاج کرنا ہے اور کینسر کا علاج کرنا ہے، تو میں اگر شروع بات اس پہ کہوں کہ یہ فلانی میڈیسن ہے کینسر کی بہترین، یہ جو ہے دنیا کی سب سے بیسٹ لیبارٹریز اور فارماسسٹ نے اپروول دیے کہ کینسر کے اس سٹیج میں، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ، تھرڈ، جو بھی آپ کے سٹیجز ہوتی ہیں، اس میں بہترین کام کرتی ہے، لہٰذا یہ کیموتھراپی یا یہ جو الیکٹرو تھراپی یہ جو مریض کرے گی، اس کو ہم اس کے ذریعے علاج کریں گے، دس از دا بیسٹ پریکٹس۔ سو پیپل وڈ ایگری ود می، دے وڈ سے یس ایکسیلنٹ، دس از پروون، اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کینسر کا علاج یہی بہترین آپشن ہے، یا یہ ون آف دا بیسٹ آپشن ہے۔ لیکن اس کے دوسرا سوال یقیناً یہ ہوگا کہ بھائی جان آپ جس شخص پہ یہ دوائی اپلائی کر رہے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ نے تشخیص کی ہے کہ اس شخص کو کینسر ہے بھی کہ نہیں۔ بیفور آئی میں وہ جو اورل ڈوز ہے وہ اس کو دوں، یا جو کیمو ہے وہ کرواؤں، یا کوئی بھی اور ٹریٹمنٹ دوں، ٹریٹمنٹ بہترین ہے، لیکن کیا وہ اس مرض کے لیے ہے؟ یعنی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بروفین جو ہے وہ زبردست درد کے لیے بہترین ٹیبلٹ ہے جو ہم گھر پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن
پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی یہ تو اگر اس کو کووڈ ہے تو بروفین تو کلر ہے، تو آپ یہ تو نہیں دے سکتے. اس لیے ہم کسی بھی سماجی موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو تیسری پہ اکثر یہ میں کہتا رہا ہوں ریسرچ میتھڈالوجی میں کہ پہلے آپ نے لٹریچر ریویو کے ذریعے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے، سوشل پرابلم بتانی ہے کہ یہ جو ایشو میں بتا رہا ہوں ان گراؤنڈز پر بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ویلڈ ریزن ہے فار پاکستان کہ یہاں پر جو انیکویلٹی ہے اس کی ویلڈ ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اگینسٹ اٹس آبجیکٹو ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اب کیسے ڈیلیور نہیں کر پا رہا یہ آپ کو میرے جو پہلا پیج ہے پورا اس میں آپ کو یہ چیزیں اس کی آرگومنٹس ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں پہلے کلاس میں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ آپ لوگوں سے بات کی ہے کہ نہیں اس پہ. باسط سر میرے خیال سے نہیں کیا ہے آپ نے اس پہ ڈسکشن. اوکے یو منٹ راک ازدان لیو گلا سبرا لقا یو منٹ. ٹھیک ہے سر. پلیز ٹیک اوور. قاری صاحب آپ نے چلو رہنے دے سر آگے ہیں. انا خبري كويس والله ما له بقول ما مريض شو ظالمانو لا جاي نه صحیح ده سر تاسو پکې مخکې لګو بریک کوي او موږ هم پکې لګو مکرہ کوي سر چې تاسو کې تاسو دا زي کنه دا دې ته چې راځم ما ته یادې خبره هم مکوه زه شروع شي زمين تاسو نه ٹھیک ہے سر. اوکے سو ہم جب پاکستان میں بات کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے تو تعلیم کا جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے یہ 13ویں-14ویں صدی کی فرینچ رینیسانس کے بعد کی ایجاد ہے. یعنی جو کلرجی اور جو ان کا امپیریل ایک فورسز تھی تاج برطانیہ ان کے گٹھ جوڑ سے جو عوام پر مظالم ڈائے جاتے تھے، جو پورے یورپ کا یہ حال تھا. 13ویں اور 14ویں صدی کے جو انقلابات آئے جس میں ایک ورکنگ کلاس اور ایک مڈل کلاس ایمرج ہوئی، جو بروکرز کی کلاس آئی بیچ میں، اور جنہوں نے وہ جو اس کا نظام تھا اس میں ایک پیراڈائم شفٹ آیا. اس پیراڈائم شفٹ سے ہم نے جہاں پہ بہت سارے اس کے مضمرات دیکھے وہاں پر ایک ایشو یہ بھی ہوا کہ اربن کنسنٹریشنز آئیں، اربن جو سٹرکچرز تھے اس پر پریشر آیا، باہر سے لوگ انڈسٹریز میں کام کے لیے شہروں کا رخ کرنے لگے. اب یہ فرینچ رینیسانس کا بنیادی جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ جی اب ہم جو کلرجی کے کلچ سے آزاد ہوں گے تو اور یہ جو امپیریلسٹ پاورز نہیں رہیں گی، کانسٹیٹیوشن ہوگا، ریٹن لا ہوگا، تو اس سے محرومیاں ختم ہوں گی اور ہمارے ہاں تشدد میں کمی آئے گی اور یہ جو گیپ ہے یہ برج ہو جائے گا. اب ہوا ایسا نہیں، اس کا ہم نے 15ویں صدی میں دیکھا کہ بہت زیادہ وائلنٹ کلیشز ہوئی مختلف کمیونٹیز کے درمیان، آئرش، اسکاٹش، فرانس میں اس طرح اٹالین اور فرینچ کا بہت ساری چیزیں تاریخ میں درج ہیں. پتہ چلا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مختلف دیہات سے شہروں کا رخ کرتے ہیں تو یہاں پر ان کو ایک ہی چیز کی جو سمبولک میننگ ہے وہ مختلف نظر آتی ہے، جس سے ان کا کلچرل کلیش ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. ان لوگوں کی ہسٹری، سوشل ویلیوز، سوشل فیبرک وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اس میں کوئی چیز کامنلٹی نہیں ہے، جو ان کا سائیکک یونٹی نہیں ہے. اب فار ایگزامپل اس سائیکک یونٹی کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو قاضی صاحب کے وہ جو زیر تسلط علاقہ ہے ہزارہ اس کی طرف لے کے جاتا ہوں. بالا کوٹ میں 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا
اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی تھی کہ کیا سوشل فیبرک ہے بالا کوٹ کا. ڈو یو ریمبر؟ نہیں سر. اوکے. قاضی صاحب نے اس علاقے میں کافی عرصہ ہو گیا ہے اور بنیادی طور پر اس علاقے کے بھی ہے، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ 2005 سے پہلے جو بالا کوٹ تھا اس کا جو شہر ہے یہ 7 محلے تھے. بالا کوٹ شہر میں 7 محلے تھے جہاں پر زیادہ سواتی قوم، 6 محلوں میں سواتی قوم آباد تھی. اس کے پیریفرل ایریا میں ایگریرین زمین تھی جو جہاں پہ لوگ زمینداری کے لیے لوگ رہتے تھے، اور وہ زیادہ تر یہ جدون اور کرلال جو عباسی قومیتیں ہیں ان کی زمینیں تھیں، وہ زیادہ زمینداری سے وابستہ لوگ تھے. اور ہلی ٹیرین جو اس کا اپر ٹیئر تھا، تیسرا ٹیئر، اس میں کوہستانی لوگ تھے جو پاسچرل تھے، جن کی زیادہ لائف ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ملک پروڈکٹس پر تھی. وہ یہ صدیوں سے ایک نہ نظر آنے والا ایک دیوار تھی جو ان تینوں طبقات کے درمیان ایک موجود تھی، اور یہ ٹریس پاس نہیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ڈومین میں نہیں جا رہے تھے. یعنی جو اربن شہر بالا کوٹ شہر کے 7 محلوں میں لوگ رہ رہے تھے، وہ زیادہ تر دکانداری، ڈرائیور، مستری، ٹورزم کے ساتھ وابستہ لوگ تھے. ایگریرین جو تھے وہ اپنی زمینداری کے ساتھ تھے، اور جو ملک پروڈکٹ والے تھے وہ شام کو یا صبح سویرے آتے تھے، ملک پروڈکٹ بیچتے تھے، کیش اکانومی لیتے تھے، بدلے میں اناج خود اگاتے تھے یا ایگریرین جو کلسٹر تھا اس سے اٹھاتے تھے، اور لائف چل رہی تھی فور ڈیکیڈز اینڈ فور سینچریز. 2005 کا زلزلہ آیا، ساری چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. کیمپس بنے، کیمپس میں ان لوگوں کو پر فیملی ٹینٹ دیے گئے. اب جو 2005 کے ارتھکویک میں ان علاقوں کی طرف گیا ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ ٹرکوں کے ٹرک انٹرنیشنل ڈونرز بھی اور لوکل ڈونرز بھی سامان، خوراکی اشیاء، کیش یہ لے جا کر ان لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے. کچھ این جی اوز نے اور انٹرنیشنل اداروں نے اور پاکستان کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے باقاعدہ جو فارسٹ ریزرو ایریا تھا اور بہت سارے اور علاقے وہاں پر سیف ایریاز میں ان کے لیے کالونی بسائی اور ان کو ٹینٹس دیے. اب ان تینوں کو افراد کی، ان تینوں طبقات کی مائنڈ سیٹ کو آپ دیکھیں تو جو اربن محلوں کے لوگ تھے ان کو جب لوگ خوراک، کپڑے، آئل، گھی یہ چیزیں دیتے تھے امداد کے طور پر یا کمبل وغیرہ، تو وہ بنیادی ضرورت کی چیزیں تو ان کے پاس رکھ لیتے تھے، لیکن ایکسیس آف ایوری کوانٹیفائبل تھنگ اس کو بیچ کر کیش میں کنورٹ کر لیتے تھے. کیونکہ وہ شہری لوگ تھے، ان کے پاس ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز جو تھی وہ کیش تھی، کرنسی. لہٰذا وہ جو کموڈیفیکیشن کی فارم میں امداد تھی اس کو بھی وہ کیش میں کنورٹ کر کے اپنے ٹینٹ میں جا کے رات کو سوتا ہے بندہ. جو ایگریرین بندہ ہے، جو اس کا نیکسٹ نیبر ہے، جو پہلے اس سے بہت دور تھا اور ایک اپنے ڈومین میں رہتا تھا، اب بالکل آ کر اس کے ساتھ 2 فٹ کے فاصلے پر ٹینٹ نمبر 2 میں وہ رہ رہا ہے. اس کو گندم کی بوری ملتی ہے، ساتھ میں کچھ آئل ملتا ہے، ساتھ میں کچھ بلینکٹ ملتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے، اس نے زندگی بھر یہ سیکھا ہے جلدی پشتے نسلوں سے کہ زندگی میں باقی سب کچھ مل سکتا ہے لیکن سب سے اہمیت چیز جس چیز کی وہ اناج کی ہے. تمہاری حیثیت بھی اناج کی وجہ سے ہے، تم گاؤں میں ملک جاگیردار ہو تو بھی اناج کی وجہ سے. یہ سب سے بنیادی چیزیں، باقی تو ساری چیزیں کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو ہی جائے گا. تو وہ جو کوئی اس کو کیش بھی دیتا تھا نا تو وہ اس سے بھی دوسرے شخص سے اناج جو بیچ رہا ہوتا تھا وہ سستا بیچتا تھا پھر مارکیٹ میں، تو وہ اسے سستا اناج لے کر گھر میں ذخیرہ کرتا ہے. وہ مال لے کر کیش کو بھی کنورٹ کرتا ہے کموڈٹی میں، کراپس میں، فوڈ آئٹم، ایڈیبل آئٹمس میں، ٹینٹ میں لے کے جاتا ہے. اب ٹینٹ میں بارشیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے اور موسمیاتی تغیر بھی آتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹینٹ میں فوڈ سٹف کو ٹینٹ میں اندر رکھ کے خود ٹینٹ سے باہر سو جاتا ہے. یعنی وہ
جو ٹینٹ سے باہر کا ایریا ہے اب وہ انکنوینئنس پیدا کر رہا ہے اپنے نیبر کے لیے جو اربن کیش اکانومی کا شخص ہے جو بزنس مین ہے. ٹینٹ نمبر 3 میں ایک شخص ہے جو پاسٹرل کمیونٹی کا ہے جو گجر ہے. اب اس کے لیے یہ دونوں چیزیں فالتو ہیں, نہ اس کو پیسہ چاہیے نہ اس کو اناج چاہیے, اس کو تو جانور چاہیے. وہ اپنی ذات سے زیادہ جانوروں کی حفاظت کرتا ہے. وہ ٹینٹ میں جانور رکھتا ہے, پیسے ملیں یا اناج ملیں اس کو بھی کوشش کرتا ہے کہ جو شخص اس تکلیف کے عالم میں جانور بیچ رہا ہے وہ اونے پونے ان سے خرید لے. یہی اس کی مستقبل کی جمع پونجی بننی ہے. لہٰذا وہ اپنے ٹینٹ میں جانوروں کو گھسیٹ کے خود باہر سو رہا ہے. یہاں پر آ کر اس ڈیزاسٹر میں, اس کرائسس میں ان تینوں طبقات کو پتہ چلا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنا انکنوینئنٹ کا باعث ہیں اگر ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. یہ جو تقسیم جس طرح ہم آباء و اجداد نے صدیوں سے کی ہے, یہ اب اگر ٹرانسفارم ہونی ہے تو کیا کیا ویلیوز ہمیں ایک دوسرے کے لیے سرنڈر کرنے پڑیں گے, کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. اس پر پھر باقاعدہ سوشل ورک, سوشیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ جا کر ان لوگوں کو لیکچرز اور اویئرنیس سیمینارز ہوا کرتے تھے کہ آپ نے کس طرح ایز اے ہمسایہ رہنا ہے. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ کہ جب 13ویں-14ویں صدی میں فرینچ رینیساں ہوا اور اس کے بعد جو یورپ کے حالات بدلے, جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی, تو اسی طرح کے مختلف ویلیو چین کے لوگ شہروں میں آئے اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کانفلکٹس آئے. تو انہوں نے کہا کہ تربیت کے لیے ایک فارمل تعلیمی نظام ہونا چاہیے جہاں پر کچھ چیزوں پر اتفاق ہو. قومی وحدت, تمام لوگوں کو اپنی ریاست کی جو تاریخ ہے وہ سب کو پڑھائی جائے, کچھ بنیادی لکھت پڑھت کی چیزیں وہ سب کو کامن ہوں, کچھ اس طرح کی ایک بیسک کریکولم بن گیا جس کو ہم آج ٹیکسٹ بکس کہتے ہیں. اور اس کو کہا گیا سائیکک یونٹی اور انگیجڈ سٹیزنشپ. انگیجڈ سٹیزنشپ, یہ لفظ یاد رکھیں کہ ہم نے تمام شہریوں کو کچھ بنیادی چیزوں پر یکساں معلومات فراہم کرنی ہے تاکہ کچھ چیزوں پر سب کا اتفاق ہو. یعنی ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص آج جس کو بخار ہوتا ہے وہ پیناڈول, پیراسیٹامول, پونسٹان یا ڈسپرین, اس کو دوبارہ لیبارٹری میں جا کر تحقیق نہیں کرنی پڑتی, تشخیص نہیں کرنی پڑتی. اس کو پتہ ہے سر درد ہے, اس کے لیے دوائی کام کرنی ہے. اسی طرح جب قوموں کو کچھ بنیادی چیزوں پر ہم آہنگی آ جاتی ہے تو وہ اس کو چلنے میں, آگے جانے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. سو دس واز دا بیسک ایسنس آف فارمل ایجوکیشن. اس کے جواب میں 17ویں-18ویں صدی میں جو عثمانی خلیفہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس ریجن میں ہوئی, تو بخارا اور سمرقند اپنے عروج کے دور میں وہاں پر یہ چیز آئی کہ یہ جو فارمل ایجوکیشن انگریز اور یورپ جس کی وجہ سے بہت آگے نکل گئے اور ہم جس کی وجہ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں, اور مغل بھی ڈاؤن فال پہ تھی, عثمانی بھی ڈاؤن فال پہ تھے, تو بخارا اور سمرقند میں علماء نے 1788 کے قریب اور اس کے بعد 1821 یہ ایک بہت بڑی موومنٹ چلی کہ یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے یہ بنیادی طور پر قوم پرستی ہے. اسلام جو ہے وہ قوم پرستی کے خلاف ہے. اسلام امت کی بات کرتا ہے اور امت کے مطابق دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں وہ سب ایک برابر ہیں. لہٰذا قوم پرستی کی بنیاد پر بچوں کی تربیت سے خود اپنے بچوں کو الگ رکھنے کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے جس کو ہم مدرسہ کہیں گے, اور وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں گے, اور اس کا اپنا جو کورس ہوگا درس نظامی جس کو نام دیا گیا, اس کے حوالے سے بہت سارے فیصلے کیے گئے. سو فارمل ایجوکیشن نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر اور مدرسہ نظام بات کرتی ہے امت کی بنیاد پر. پھر ہمارے سامنے 1929, 23 اور 27
मेंशेविक रेवोल्यूशन और बॉल्शेविक रेवोल्यूशन सोवियत यूनियन की, उसके बाद के दौर में आते हैं तो हमें जो स्कैंडिनेविया है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे नज़र आता है, और पूरी वेस्टर्न दुनिया बशमूल अमेरिका और बरतानिया वो फैसला करते हैं कि अगर हमने मुकाबला करना है और रशियन को एक्सपेंशन से रोकना है ईस्टर्न यूरोप से आगे, तो हमने वेल्फेयर स्टेट्स इस रीजन में बनानी होंगी जो ब्लेंड होगा कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। और वेलफेयर स्टेट्स आई और उसके साथ फिर कहा गया कि इन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो ये वोकेशनल एजुकेशन का निज़ाम तब मुतारिफ होता है जिसमें जो उस इलाके के मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं, जो मकामी इंटीग्रल और जो इंडिजिनस प्रोफेशंस हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करके करिकुलम में डालकर टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को वैल्यू एडिड स्किल देना, ताकि वो ज़्यादा अर्निंग कर सके और वो पॉवर्टी की वजह से सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरफ ना जा सके, और मज़हब का सहारा लिया जाए, जिसके काउंटर में सोवियत ब्लॉक वो वैल्यूज़ की ओरिजिन पे जा रही थी और वो इर्तिका और इन चीज़ों पे काम कर रही थी, ताकि मज़हब का जो एसेंस है, जो इंसान को जन्नत की तरफ राग़िब करके दुनिया के मसाइल से अलग रखने की कोशिश करता है, वो जन्नत का सहारा छीन ले इससे, ताकि ये दुनियावी अपने मसाइल पे तवज्जो ज़्यादा रख सके। जिस तरह मार्क्स ने कहा था कि अकीदा जो है ये हमारे लिए अफ्यूम की मिसाल है जो इंसान को ज़हनी तौर पर माऊफ कर देता है। तो ये तीनों सर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने एक पेपर पढ़ रहा था उसका चाइल्ड लेबर पे, तो उसमें उन्होंने एक फैक्टर ये भी रखा था कि मतलब जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो थे वो देवर मतलब वो स्कूलिंग अफोर्ड कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इस चीज़ की वजह से अगर मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो ही वोंट गेट अ जॉब, और इस तरह इसका ही कुछ था। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक पेपर था, तो उसमें यही लिखा था कि मतलब प्रेफर टू मतलब इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, नॉट टू गेट देम इनटू अ फॉर्मल एजुकेशन। तो ये आपकी बात कर रहे हैं कि मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग पर उन्होंने उसको फॉर्मल पे उसको वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वो बात कर रहे थे कि मतलब अगर हम इसको एमए या मास्टर्स या वो कर दें एंड देन ही डोंट मतलब ही डजंट गेट अ जॉब, तो मतलब बेटर इट टू बी इन अ वोकेशनल और टेक्निकल साइड। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने भी देखा है कि मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं दे से वही कहना चाहिए सर लगा दे का सबक हुई नो करे निश्ता कहना व्हाई नॉट मतलब at the age of 16 and 17 he is having his own workshop like असद आमादे खबरों का जैसे मतलब कुछ सिनेरियोज में वोकेशनल ट्रेनिंग जो है दे आर गेटिंग मोर फोकस मतलब एज कम्पेयर टू फॉर्मल एजुकेशन। देखिए यही इसी बात पे ये जो अब मैं तमहीद बांधी ना, ये बुनियादी तौर पर इसी चीज़ की तरफ मैं आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखें और पाकिस्तान को मिसाल पे लें, तो अगर हम देखें फॉर्मल एजुकेशन तो ये हमारा इंडिजिनस मॉडल नहीं है। हमारे लिए ये लेगेसी में मिला जब लॉर्ड मैकाले ने 1829 में एक नोट लिखा और 1835 में उस नोट को वाइसराय के ज़रिए भेजा गया, जिसकी बुनियाद पर हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम दिया गया। ठीक है, तो मौजूदा फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें ऐसा हिंदुस्तानी चाहिए जो ब्रिज का काम करे हिंदुस्तान के अवाम और ताज बरतानिया के जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव for formal education in Pakistan and Hindustan and Bangladesh was कि हमें bridged population चाहिए जो हुक्मरान और महकूम के दरमियान राब्ते का काम कर सके, not only in terms of language बल्कि वो स्टेट ऑपरेटर्स को भी समझता हो, कानून को भी समझता हो, और ये पूरी
یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوا، یہ انہوں نے افریقہ میں بھی کیا، اور اس سے ایک اورینٹلسٹ ایک الگ اسکول آف تھاٹ ہے جو ایمرج ہوئی، جس کے نتیجے میں ہمیں مارٹن لوتھر کنگ سے لے کر گاندھی سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر خان عبد الغفار خان جیسے لوگوں سے لے کر یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اسی نظام تعلیم سے انہوں نے انہی کے قانون میں تعلیم حاصل کی، اور نیلسن منڈیلا بھی شامل ہے اس میں، اور وہی قانون کی بنیاد پر پھر اپنی آزادی کا مقدمہ انہی کے عدالتوں اور پارلیمنٹ میں اپنی اپنی اقوام کے لیے لڑا۔ تو یہ تو لیکن فرق بنیادی طور پر پاکستان اور ان ممالک میں پھر یہ ہوا کہ جب، اور ہم جب بات کر رہے ہیں پاکستان کی تو میں ہندوستان کو بھی ساتھ لے رہا ہوں، تو ہندوستان اور پاکستان نے آزادی کے بعد اپنے نظام تعلیم کو انڈیجنائز نہیں کیا، مقامی شکل میں ایڈاپٹ نہیں کیا، اس کو واپس اپنی مسائل اور وسائل کے مطابق ری کرافٹ نہیں کیا، باقی دنیا نے اپنے اس کے مطابق کر دیا۔ لہٰذا اب جو ہمارے پاس فارمل ایجوکیشن سے سٹیزن پیدا ہو رہے ہیں وہ انگیج سٹیزن نہیں ہے۔ بیکن ہاؤس کا بچہ، لارنس گارڈن کا، اور یہ جو باقی بہترین جو بھی نام آپ لے لیں، مری کے اور لاہور کے اور جو بھی ایچسن اور یہ تمام، ان بچوں کا اور کسی بھی علاقے کے ٹاٹ کے بیٹے اور پڑھنے والے بچے کے ذہن میں بہت زیادہ فرق ہے، ترجیحات کا فرق ہے، تخلیقات، فالوئنگ اور پرائورٹیز کا فرق ہے، ڈیسٹینیشنز الگ ہیں، سوچ کا محور الگ ہے، ریسورسز کی طرف اپروچ مختلف ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی تفاوت ہے جو ایگزسٹ ہے۔ کریکولم دونوں کا الگ ہے۔ پھر سرکاری اسکولوں کے اندر یونیورسٹی ماڈل اسکول میں پڑھنے والا بچہ، آرمی پبلک اسکول میں پڑھنے والا بچہ، فضائیہ میں پڑھنے والا بچہ اور سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ، اس کے اندر اپنی ذات میں بے شمار چیزیں مختلف ہیں۔ یہی حال مدرسہ میں ہے، حنفی اسکول کا بچہ بریلوی کے مدرسے میں نہیں جا رہا، بریلوی والا جو ہے وہ اہل تشیع کے مدرسے میں نہیں جا رہا، وہاں پہ جو ہے وہ مرزائی کے مدرسے میں نہیں جا رہا، وہ والا جو ہے وہ آغا خانیوں کے مدرسے میں نہیں جا رہا۔ سو یہ نہ تو پاکستانی کا موجودہ نظام تعلیم اس کی بنیادیں مقامی ہیں، انڈیجنس ہیں، نہ اس کا آبجیکٹو انڈیجنس ہے، نہ اس کا آؤٹ کم وہ ہے جو آئیڈیلائز کیا گیا تھا لارڈ میکالے کے نظام میں، کیونکہ یہاں پہ، اور نہ وہ فرینچ رینیسانس والے ماڈل میں، کیونکہ اور نہ بخارا اور سمرقند والے ماڈل میں، کیونکہ نہ تو یہ انگیج سٹیزن دے رہا ہے جس میں کچھ چیزوں پر سب کے ذہنوں میں ہم آہنگی ہو۔ مدرسے کے بچے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے وہ بالکل ایک الگ دنیا کی مخلوق ہے، اسکول کا بچے کو وہ سمجھتے ہیں یہ تو کافر کی اولاد ہے، اسکول والے بچے کے پاس آپ بیٹھیں گے وہ کہیں گے یہ مدرسے والا تو جاہل ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی، وہ اس کو کہتے ہیں یہ بوائلر مرغی کا بچہ ہے، یہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ 24 گھنٹے اس کو، وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے۔ جو اسکول والا ہے وہ تو ایک الگ طریقے سے پیمپر ہوا ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ ڈفرینسز ہیں کہ اگر ہم ایز اے پاکستانی دیکھیں تو ہمیں وہ جو انگیج سٹیزن شپ ہے وہ کچھ بنیادی چیزوں پر ہمیں جو تمام شہریوں کو کچھ چیزیں ایک جیسی فراہم کرنا تھی، وہ 13 کروڑ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ان سب 13 کروڑ بچوں کو مدرسے میں بھی نہ وہ امت کی والی بات یہاں پہ اپلائی ہو پا رہی ہے، نہ وہ انگیج سٹیزن شپ والی نیشن اسٹیٹ والی بات یہاں پہ اپلائی ہو پا رہی ہے۔ اور ووکیشنل کی طرف اگر ہم جائیں تو جو ووکیشنل اداروں میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جب وہ بچہ وہاں سے اس ٹیکنیکل کالج سے کوئی شخص آٹو میکینک بن کر گلی کے دکان میں آتا ہے تو کہتا ہے نہیں بیٹا یہ چیزیں یہ تو بہت پرانے زمانے کی، آپ جن اوزار کی بات کریں یہ اپ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، یہ جو آپ سرکٹ کی بات کریں اب یہ سرکٹ اس طرح ہے، وہ کہتا ہے یہ تھیوری اس طرح، کہتا ہے وہ جگاڑ والے کام نکالتے ہیں دکانوں میں جو بیٹھے گئے ہیں۔ تو وہ جو ٹیکنیکل ہے وہ بھی مارکیٹ سے نہیں ہے، اور لوگ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھئی میں تو یہاں پر
नानबाई हूँ, मेरे बेटे को तो कोई ऐसा वोकेशनल सेंटर हो जहाँ पे नानबाई की कसब इसमें ये मेरे कारोबार को बेहतर कर सके, तुम उसको जो है ना ले जाके प्लम्बर बना रहे हो। यहाँ पे तो हमारे गांव में तो पानी ही नहीं है, साफ पानी, तो प्लम्बर को बना के क्या करना। तो वो कंपेटेबिलिटी के इश्यूज तीनों जगहों पर अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। एक्सक्यूज मी सर, ये इंगेज सिटीजनशिप से आप इसको थोड़ा इलाबोरेट करें, क्योंकि मैं जब पढ़ भी रहा था तो मैं ज़रा कंफ्यूज था इस पे। अच्छा ठीक है, देखिए जब हम इंगेज सिटीजनशिप एक तस्वुर है, एक थ्योरी है, एक मॉडल है जिसमें बुनियादी तौर पर अफराद जो हैं जब वो रियासत बनाते हैं तो उनके पीछे कोई नजरिया होती है, कोई चीज़ होती है जो इन तमाम लोगों को बॉन्ड में लाकर इकट्ठा करती है। कोई चीज़ है जिसने अपने रिश्तेदारी निज़ाम से निकल कर मुझे एक और रिश्ते में इंटीग्रेट कर दिया है, जिसको हम अपने कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान के जोग्राफिया के अंदर मौजूद तमाम वसाइल के मुश्तरका वारिस हैं। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान के तमाम आबादी पाकिस्तान की जियोग्राफी के अंदर मौजूद तमाम रिप्रोडक्टिव रिसोर्सेज के कलेक्टिव ऑनर हैं। अब इन कलेक्टिव रिसोर्सेज को ये कलेक्टिव ऑनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म होगा वो तहरीर में होगा, और उस तहरीर के मुताबिक हर शख्स किसी भी ओहदे के लिए विद इन गिवन रूल्स ऑफ द गेम वो एलिजिबल है कि वो उस तक पहुंच सके। जब रियासत ऐसे वसाइल मुहैया करे कि ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, इसको अमली जामा पहनाया जा सके, जब हर फर्द ये समझे कि ये जो सरकारी अमलाक हैं ये मेरे लिए, ये मेरी हैं। अभी तो हमारा तस्वुर है ना सरकारी अमलाक, वो अंग्रेज वाला तस्वुर, ये सरकार की है, जो अंग्रेज सरकार था वो हम डिसोन करते थे, अब सरकार नहीं है। अब हम कहते हैं कि ये हमने अपने टैक्स मनी से मुलाजिम रखे हुए हैं, लिहाजा ये हमारे खिदमतगार हैं, ये दे आर नो मोर सरकार। चाहे वो मैं हूँ एज ए प्रोफेसर, वो आप हैं एज ए टीचर, कई साहब हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई भी है। तो ये जो इंगेज सिटीजनशिप का तस्वुर है कि हर फर्द अपनी रियासत के तमाम वसाइल, तमाम इदारों को अपनी मलकियत समझे और उसमें रूल ऑफ गेम जो वैल्यूज हैं। देखें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर की चार दीवारी में, लेकिन कुछ क्या चीज़ होती है जो हमें उसे ऐसा करने से रोकती है, वो होती है नॉर्म्स, इखलाकियात। ठीक है ना, इखलाकियात हमें, एक बूढ़ा शख्स है जो हिल भी नहीं सकता, वो मुझे गाली भी देता है, मुझे थप्पड़ भी मारता है, मैं उसे कुछ नहीं कहता, हालांकि कुदरत ने जो जिस्मानी स्ट्रक्चर दिया है मैं उसको मार सकता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। वो कौन है? वो मेरा बाप है। क्यों ऐसा होता है? फिजिकली, साइंटिफिकली तो मुझसे कमज़ोर है। ये इखलाकियात हैं, ये नॉर्म्स हैं जो डिक्टेट करती हैं कि मैंने उसकी डांट भी सुननी है, मार भी खानी है और सर झुका के रखना है। वैल्यूज़ हैं जो गवर्न करती हैं इस चीज़ को। बिल्कुल इसी तरह 22 करोड़ आवाम चाहे तो 7-8 लाख फौजियों को सबको एक ही जगह बंद कर दें, नहीं करते, क्योंकि कानून कहता है कि ये बच्चे भी आपके हैं, आपके मुहाफिज हैं, यूनिफॉर्म में, इसने आपके सरहदार का दिफा करना है। एक नेबरहुड में, एक पुलिस स्टेशन में लाखों की आबादी होती है, हजारों की आबादी होती है, 300 या 250 का पुलिस कांस्टेबल की नफरी होती है, वो उनको कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि रूल्स होती हैं जो गवर्न करती हैं। तो ये जो पूरा निज़ाम है, इसमें फ़र्द की रियासत पर और रियासती इदारों पर एतमाद और रियासती इदारों का
इन अफराद पर एतमाद और इन दोनों की एक दूसरे के लिए सर्विस डिलीवरी, इस पूरे मैकेनिज्म को फॉर्मल स्टेटहुड में हम इंगेज सिटीजनशिप कहते हैं। समझ आ रही बात? ये अगर ये तमाम चीजें कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, यानी अगर मैं मोटर कार के लिए कहूँ कि मैंने चतराल जाना है तो उसमें ट्रैक्टर का टायर डालूंगा तो वो तो नहीं चलेगा। इसी तरह अगर मैं ट्रैक्टर में रिक्शे का टायर डालूंगा तो वो नहीं चलेगा। तो ये कंपैटिबिलिटी जो है, चूंकि मॉडर्न रियासत का तस्वुर जो है वो फर्द का रियासत के साथ वो है, ताल्लुक है, यानी हर बालिग शख्स बराह रास्त रियासत को जवाबदेह है। इसमें ये इंटरवीनिंग वेरिएबल फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती। कानूनन अगर मैं कोई जुर्म करता हूं तो काजी साहब DIG हो या IG हो, ये मेरे बाप को मेरी जगह अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर आकिल बालिग शख्स अपनी ज़ात में खुद एक एंटिटी है और रियासत को जवाबदेह भी है और रियासत से तलबगार भी है। तो ये है मॉडर्न रियासत का, स्टेटहुड का तस्वुर फ़र्क के हवाले से, इंगेज सिटीजनरी के हवाले से। अब पाकिस्तान में चूँकि हम ट्रांजिशनल से इसमें हैं तो हम कुछ जुगाड़ वाला काम चला रहे हैं। जो भी जिम्मेदारियां हैं वो फैमिली उठा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर रियासत फैमिली से जवाब तलबी करती है, और वो जो इंगेज सिटीजनशिप का तस्वुर है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जहाँ से तरबियत होनी है उस तरबियत में कहीं पर फॉल्ट है, वहाँ पर फ़र्द को रियासत के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। लिहाजा हम जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल टीचर मुझसे पूछता है कि बच्चे को कोई शिकायत तो नहीं है। इंगेज सिटीजनशिप में, स्टेट्स में, नेशन स्टेट्स में रियासत के तर्जुमान टीचर बच्चे से पूछते हैं कि तुम रियासत की मलकियत हो इस फैमिली में। वो पूछता है बच्चे से कि तुम्हें फैमिली से तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि टीचर जो है वो रियासत का नुमाइंदा है, रियासत तनख्वाह देती है। फैमिली जो है वो तो एक बाय बर्थ खूनी रिश्ते की वजह से बच्चे के साथ है, इमोशनल अटैचमेंट है, रियासत की तरफ से अपॉइंटी नहीं है। लिहाजा फैमिली भी उस बच्चे के लिए रियासत के सामने जवाबदेह है और रियासत का कोई इदारा भी उस बच्चे, लिहाजा वहाँ पे आपको फिर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात बच्चे को मिलते हैं, और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो डायरेक्टली रियासत को जवाबदेह होता है। लिहाजा वहाँ पर अगर कोई कत्ल होता है, यानी कोई अगर हाईएस्ट पनिशमेंट जिसको कैपिटल पनिशमेंट हम कहते हैं, तो वो हाई ट्रीजन पर रियासत से गद्दारी पर मिलती है। हमारे यहाँ फिर ये खानदान से गद्दारी पर मिलती है, ऑनर किलिंग जिसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खानदान वो तमाम चीज़ें कर रहा है जो वहाँ पे इंगेज सिटीजनशिप में, मॉडल स्टेट, नेशन स्टेट्स में रियासत करती है। चूँकि यहाँ पे फैमिली कर रही है, लिहाजा अपने फैमिली वैल्यू को अगर वायलेट किया, फैमिली की इज्जत को नुकसान पहुँचाया, तो वो सज़ा मिलेगी जो रियासत अपने गद्दारों को देती है। सो ये चीज़ें तो बहुत इसमें चीज़ें हैं जिसको समझना है। और जब तक हम इस एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं करेंगे, इंडिजिनस नहीं बनाएंगे, ना हमारे रियासत से करप्शन का खात्मा होगा, ना हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, ना क्राइम रेशो कम होगा, ना लोग दुश्मनियाँ कम करेंगे, क्योंकि हम वो कंफ्यूज्ड हैं। हमारी तरबियत नहीं हो रही जिस चीज़ के लिए आइन डिमांड करती है, जो आइन के तकाजे हैं। लिहाजा उसका मुतबादिल निज़ाम क्या है वो मैंने इस पेपर में आपको जो मॉडल है उसमें डिफाइन किया है। जब हम जाते हैं पेज नंबर 28 पर, तो इसको मैंने हेडिंग दी है वे फॉरवर्ड के नाम से, वे फॉरवर्ड। दिस इज ऑन पेज नंबर 4 समथिंग। हाँ, तो ये जो चीज़ है इस पे मेरा ख्याल है कि मैं आगे डिस्कशन करूं। आज अगर हम बाकी जो 30-35 मिनट हैं वो हम पाकिस्तान की जो मेरा लेक्चर था इसकी बुनियाद पर हमारे मौजूदा निज़ाम तालीम
چاہے وہ ووکیشنل ہے، وہ مدرسہ ہے، یا وہ فارمل ایجوکیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا کردار ہے پاکستان کی ترقی میں؟ کیا یہ چل سکتا ہے؟ آپ کو کتنا میری باتوں سے اختلاف ہے؟ کیونکہ میں اس پورے ماڈل پہ اگلے کلاس میں بات کرنا چاہتا ہوں. سو وٹ ڈو یو تھنک آف جو میں نے باتیں کی؟ آپ اپنے اوپینین شیئر کریں اینڈ وی آل لرن فرام ایچ ادر. سر آپ نے بہت زبردست طریقے سے ان چیزوں کو الیبوریٹ کیا، کیونکہ اور خاص طور پر میں اس چیز کو بڑی بہترین طریقے سے اور بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود بھی یورپ سے پڑھا ہوں. وہاں کی لوگوں کی مینٹیلٹی، اس کی جو فیملی سسٹم ہے یا اسٹیٹ ہوڈ ہے یا جو کچھ بھی ہے، آپ نے جو کہا یہ مطلب ابھی جو میرا ویژن جو ہے، میرا ذہن جو ہے ابھی وہ کھل رہا ہے. تو یہ چیز تو سر بالکل بنیاد سے ابھی ہم جو وہ گلے کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان یہ ہے، عوام یہ ہے، عوام یہ کر رہی ہے، پولیٹیشنز، گورنمنٹ وغیرہ، تو یہ سب سے بنیادی جو بگاڑ ہے یہ تو ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن کا ہے. تو ہم نے کیوں مطلب ابھی ان 70 سالوں میں یہ چیز ہم نے نہیں سیکھا، حالانکہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، وہ یہ تو ظاہری بات ہے باہر بھی جاتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، وہاں پر اس کی براٹا پوشی ہوتی ہے، تو بہت سی چیزیں انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. تو کیوں نہ گریجولی یہ ان کو ابھی تک تو ان 70 سالوں میں، چلو ٹھیک ہے 20-30 سال میں تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا پاکستان کو، لیکن ابھی تو اتنا مطلب زمانہ جو ہے وہ بہت تیز ہو چکا ہے. تو ابھی بھی مجھے ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر مجھے نظر نہیں آ رہی، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا ابھی تک. جی بالکل، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. یہ جو ہم ریفارم ماڈل پہ بات کریں گے، جو میں نے پروپوز کیا اور جو میں مختلف جگہوں پہ اس پہ بات کرتا رہا ہوں، تو چیزیں اور کھل کر سامنے آئیں گی. جی اور کوئی بات، کوئی شخص، کوئی ساتھی اس پہ بات کرنا چاہے؟ سر میرا تو یہ ڈسکشن ختم ہو جائے تو مجھے صرف آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے اتنا ماشاء اللہ ایجوکیشن میں کام کیا ہوا ہے، تو وہ جو ہمارا ویژن 2030 تھا اس کا کیا بنا؟ وہ جو کہتا تھا کہ جی ایک سلیبس اور ایک ایگزام اور وہ ساری چیزیں، اس پہ ذرا اگر آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ اس پہ لیٹسٹ آبویسلی ہوگی، آپ اتنا دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو کائنڈلی اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل جی. ابھی اس پہ ریسنٹلی ہماری تقریباً پچھلے ماہ ایک فائنل میٹنگ ہوئی ہے، جس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی، وزرائے تعلیم نے شرکت کی، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کیا، شفقت صاحب اس میں تھے، سیکٹری فیڈرل جو ایجوکیشن منسٹری ہے اس کے جو ہیڈ کر رہی ہیں آج کل، سیکٹری ایجوکیشن فیڈرل جنرل حامد صاحب کی وائف ہیں فرح حامد، وہ تھی. تو اس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں کہ 2021 سے ابھی جو نیکسٹ ایئر ہے، اس سے پرائمری کے لیول پر تو وہ اس کو ابھی لے کے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 نیشن 1 کریکولم کے نام سے. اس کے جو خد و خال ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. میں اس پہ بھی ایک کلاس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن میں کروں گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ کس طرح. اس پہ صرف یہ ہوا ہے کہ جو سفارشات آئی ہیں، سندھ نے کلیئر سٹانس لیا ہے، مشترکہ مفادات کونسل کے بھی ممبر اس میں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم پرائمری ایجوکیشن سندھی لینگویج میں دیں گے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پرائمری تعلیم جو ہے وہ مقامی مادری زبان میں ہوگی اور انگریزی ایک آپشنل سبجیکٹ ہوگا. اب مادری زبان کو ڈیفائن کرنے میں اختلاف ہے. مادری زبان کو ڈیفائن کرنے میں سندھ نے بہت کلیئر سٹانس لیا کہ ہم مادری زبان سے مراد اربن سندھ کے لیے اردو لیں گے اور رورل سندھ کے لیے ہم سندھی زبان لیں گے. اس ڈاکومنٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو بھی صوبہ مادری زبان کی کو ڈیفائن نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ ہم اردو کنسیڈر کریں گے. ادروائز پھر یعنی اگر کے پی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ مادری زبان پشتو، تو پھر یہاں پہ پشتو یا سرائکی یا ہند کو جو بھی مقامی لینگویجز ہوں گی اس میں پرائمری تعلیم ہوگی. پھر وہاں پہ
اردو اور انگریزی ایک اضافی مضمون کے طور پر لینگویج کے طور پہ پڑھائے جائیں گے۔ دوسرا بیسک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو زبانیں ہم سیکھتے ہیں یہ ہم انگریزی کو ایز اے لینگویج پڑھایا جائے، نہ کہ ایز اے لٹریچر پڑھایا جائے۔ یہ دونوں میں ذرا جو تعلیم کے لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ایز اے لٹریچر پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کے افسانہ اور اس کے وہ چیزیں پڑھتے ہیں، اور جب آپ اس کو ایز اے لینگویج کمیونیکیشن سورس کے طور پہ سیکھتے ہیں تو پھر اس کی ماڈیلٹیز مختلف ہوتی ہیں، پھر اس میں رٹا نہیں ہوتا، ہینڈ آن پریکٹس ہوتی ہے زیادہ۔ ابھی جو انگریزی ہے یہ بنیادی طور پر وہی بات آتی ہے انگریزوں والی کہ وہ چونکہ ان کی اپنی زبان تھی تو انہوں نے اس طریقے سے ترتیب دی تھی جو ابھی تک چلی آ رہی ہے، تو اس کو ریفارم کرنے کے بارے سے بات ہے۔ 2023 سے سیکنڈری ایجوکیشن یعنی 6 سے لے کر 12ویں تک کی جو تعلیم ہے اس کے کریکولم کو بھی ایک جیسا بنایا جائے گا، لیکن اس میں پرابلمس ہیں۔ اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر پھر آئے گی تاریخ کی بات، سوکس کی بات، جس میں چاروں صوبوں میں اختلافات ہیں، یعنی ایک صوبے کا ہیرو دوسرے صوبے کا ویلن ہے، دوسرے صوبے کا ویلن تیسرے صوبے کا ہیرو ہے، تو اس طرح کی تاریخی چیزیں ہیں، تو اس پر کوئی بیلنس پوائنٹ پہ پہنچنا، اس پہ بھی مزید کام ہونا ہے۔ تو آپ کے سوال کا بنیادی جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہاں اس کے حوالے سے کام ہوا ہے، اور یہ بھی ایک بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ جو ایجوکیشن کو بار بار ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد بھی شاید یہ کہ ہم تب تک یہ ساری چیزیں کر سکیں اور جنوری سے نیا سیشن آئے اس نئے ماڈل کے ساتھ جس میں کہ یہ چیزیں مختلف ہوں۔ اب اس پہ اگر میری ذاتی رائے آپ لیں تو میں کہوں گا اس طرح کی چیزیں ہم 1947 سے آج تک بہت بے شمار دفعہ کرتے آئے ہیں۔ یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں، جب تک آپ اس کو باقاعدہ انڈیجنس ماڈل کو لے کے نہیں چلیں گے، ان کاسمیٹک سرجری سے بہتری نہیں آئے گی۔ جب ہم اس ماڈل کو پڑھیں گے اور پھر آپ یہ جو نیشنل کریکولم کے حوالے سے جو فیصلے ہیں ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ لیکن اتنا کہہ دوں کہ 1950s میں بھی ایک ایجوکیشن ریفارم آیا تھا جس میں کہ تعلیم صوبائی سبجیکٹ تھا، اور بنگال بہت آگے تھا ہم سے تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ایریاز تھے یہ ہندوستان انڈین سب کانٹیننٹ کے پیمانے سے اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان، چترال، دیر، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، یہ فرنٹیئر ریجن، یہ بہت ایون پنجاب کا جو پاکستانی پنجاب تھا یہ بنسبت انڈین پنجاب کا جو آج کا اس کے نسبت یو پی اور ان علاقوں کی نسبت بہت پسماندہ علاقے تھے لاہور کو چھوڑ کے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو سینٹرلائز کیا جائے، سینٹرلائز کیا گیا جی پورے پاکستان کا ایک نصاب ہوگا اور اردو قومی زبان ہوگی اور بنگلہ بھاشا کو نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے اتنے مسائل پیدا ہوئے کہ 71 میں بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ حالانکہ بیچ میں پھر ایوب خان نے کوشش کی اور پھر تعلیم کو ڈسٹرکٹ کے لیول پہ، صوبے سے ان کو الرجی تھی، بنگال اور باقی صوبوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا 1 یونٹ کے نام پر جو چیز ہوئی، اور آپ کو دیکھیں ڈسٹرکٹ جو بیسک ڈیموکریسیز کے نام پر ضلعی حکومت 35 اضلاع میں پاکستان کو تقسیم کر کے تعلیم کو ضلع کے لیول پر لے جایا گیا۔ پھر بنگال کے الگ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو اس میں بہت واضح لکھ دیا گیا کہ تعلیم جو ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، یہ پہلی بار اس میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ لیکن چونکہ پریشر بہت زیادہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کو کنکرنٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا کہ 10 سال تک یہ نہیں ہوگا، 10 سال بعد یہ ہوگا۔ 10 سال بعد ماشاء اللہ آ گیا، ماشاء اللہ میں پھر نہیں ہو سکا۔ مشرف آیا 2003 میں، اس نے پھر ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ کے لیول پر، ڈسٹرکٹ ناظم، وہی ایوب خان والا ماڈل ایک نئی شکل میں دوبارہ متعارف کرایا۔ 18ویں ترمیم کے بعد اب وہ 1973 کے آئین کا جو ایجوکیشن کی ریزولوشن کی بات تھی وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہی تھی کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس میں فیڈریشن کو انوالو کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ جو چیز چل رہی ہے ابھی، یہ جو نیشنل کریکولم پہ جو باتیں ہو رہی ہیں
اس پہ ایک ڈبیٹ کانسٹیٹیوشنلسٹ لوگوں کی یہ بھی ہے کہ یہ ڈومین ہی نہیں ہے وفاق کا, یہ تو صوبائی حکومتوں کی اپنی اپنی ثوابدید ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گا کہ ہاں اس پہ کچھ کنسنسس بہرحال ہوا ہے, اور لیگل فورم سے گزار کر, پارلیمانی فورم سے گزار کر مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے اب اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی ہے, تعلیم از پالیٹکس. تعلیم بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی ریاست میں سیاست کے حوالے سے. وہاں سے سیاسی مد و جزر کو ڈکٹیشن ملتی ہے. تو پاکستان میں بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو فری فال دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے. اور اسی طرح جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ویسٹرن جو انفلوئنشل گروپس ہیں جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, وہ اس کو فری کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ایک چیز, ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ ایک ٹسل چل رہی ہے جو ایجوکیشن پر اثر انداز ہو رہی ہے, اور اس طرح ہماری بچوں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. بہت شکریہ سر, بہت کمپریہنسو, تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. جی سر سنگل ہے جی خی تاسو. وعلیکم السلام. Sir, I just wanted to make a comment on the discussion that we just had. I think it's my personal opinion. Some of my other classmates might disagree with me, but I think state has never been serious about changing the education system or reforming the education in true sense of the word in Pakistan. And as you just mentioned, these are all cosmetic changes that have been made. Katasu Guri sir, Pakistan ki there is no requirement. There is no compulsory requirement, at least, for sending your children to school. So we are a nation with 22 crore abadi, and nobody would ask you as to you have 5 or 8 or 9 kids and how many of them go to school. And the state has got no concern with how much of the population would come to the schools and get education in these schools, the so-called schools that we have in Pakistan. Secondly, there has been a lot of talk about the curriculum in Pakistan, and one common curriculum for everyone, but nobody talks about the person who would teach that curriculum to the students. So it's not a single prone thing that you would just make a different curriculum or a similar curriculum for everybody, and education would improve or you would transform education, unless and until we change the entire system in entirety and we make appropriate changes from every aspect. It's not possible to improve education. یہاں پر ہمارے پاس وہ فاٹا کے علاقے بھی ہیں جہاں پر وہ لوگ ہیں جو بیکورڈ رہ گئے ہیں بیکاز آف دا لیپسز آن پارٹس آف دا اسٹیٹ, جہاں پر ان کے پیرنٹس کو یہ بات ریئلائز کروانا کہ جی ایجوکیشن از امپورٹنٹ اینڈ یو نیڈ ٹو سینڈ یور کڈس ٹو اسکول از اے بگ چیلنج ان اٹ سیلف. تو میرے خیال میں اس طرح کی سنگل ون پرون اسٹریٹجی بالکل بھی انفیکٹو رہے گی ان ریئلی ریفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان. جب اسٹیٹ کو اس بات سے ہی کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کتنے بچے اسکول آتے ہیں, اور وہ پوچھتا ہی نہیں ہے کسی کو, اینڈ دیر از نو کمپلسری ریکوائرمنٹ. باہر آپ جائیں تو آپ دیکھیں جو لوگ اپنے بچوں کو پرائمری ایجوکیشن ایٹ لیسٹ وہاں پر کمپلسری نہیں بیچتے تو انہیں فائن کرتے ہیں. فائن سے بھی اگر وہ پھر بھی اسکول کوئی بچہ نہیں آتا تو پیرنٹس میں سے کوئی ایک جیل بھی جا سکتا ہے اس میں. سو ایک کنسرن تو ایٹ لیسٹ ہو, کوئی وائس تو ہو آفٹر آل دیز 70 ایئرس, کوئی ایک بندہ بات تو کرے اس بارے میں کہ جی فار ایوری ون اٹ شوڈ بی کمپلسری ٹو سینڈ دیئر کڈس ٹو پرائمری ایجوکیشن ایٹ لیسٹ. اگر یونیورسٹی میں یا کالج میں نہیں بھی جاتا تو وہ ایک الگ بات ہے. اینڈ پلس جتنی فالٹ لائنز ہیں ہمارے ملک میں, مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر انگیج سٹیزن شپ کا کوئی کانسیپٹ کبھی کریٹ ہو پائے گا. اور اس طرح کی بہت ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو میرے خیال میں, میرا پرسنل اوپینین ہے, جو ایک کسی طرح کی ایک سرکل میں چلتی رہے گی. اٹس اے ویشیس سرکل جس میں ہم چلتے رہیں گے. اٹ وڈ نیدر امپروو نار وڈ اٹ ٹوٹلی ڈسٹروائے, اینڈ اٹ وڈ جسٹ کیپ گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن, بیکاز یہاں پر کوئی جنون جو بیسک کنسرنز ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہی نہیں کرتا. پرائمری کے ایگزام سسٹم سے لے کر کمپیٹیٹیو ایگزامس تک دیکھیں تمام کے تمام فلاڈ ہیں, اور کوئی بھی ان فلاز پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پرائمری سے لے کر آپ CSS PMS پر چلے جائیں, وہاں تک کوئی پیپرز کی چیکنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, نو بڈی نوز. پیپر پراپرلی چیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, نو بڈی نوز. ایک بندے کو آپ ریمونریشن پراپر نہیں کرتے اور اس سے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پراپر کام کرے گا, وہ پراپر پیپرز چیک کرے گا, اس کو آپ 2000 4000 5000 پیپر بھجواتے ہیں,
اور اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پیپر چیک کرے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ سچ کائنڈ آف اسٹیپس وڈ امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان پاکستان ایور. ہم نے کمپلیٹلی اوور ہال کرنا ہوگا اس پورے سسٹم کو اف وی ریئلی مین ٹو موو اہیڈ, موو فارورڈ اینڈ چینج آور کنٹری. اور ایجوکیشن پر اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے, میرے خیال میں اگر پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے تو نتھنگ وڈ ہیپن. ٹرائبل ایریا سے لوگ جو ہے تو سیٹلڈ ایریاز میں آ کر انویسٹمنٹس کرتے ہیں, اپنی لائف کو چینج کرتے ہیں, دے بیکم ایجوکیٹڈ, اسکلز حاصل کرتے ہیں. کل آپ انہیں سے کہیں کہ جا کے اپنی اس جگہ میں پڑھائیں تو وہ نہیں جائیں گے. ابھی یہ جو ایم ٹی آئی انسٹیٹیوشنز پر اتنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا, اینڈ ڈاکٹرز ور ریلکٹنٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر اون پلیسز اینڈ پریکٹس ان دیئر اون ولیجز فار دس ویری ریزن کہ آپ نے اسٹیٹ میں کتنا بڑا گیپ پیدا کر دیا کہ ایک جگہ از لائک 16th century اور ان دا سیکنڈ پلیس از لائک 21st century. تو who'd want to go and work in 16th century, اور وہاں کا مائنڈ سیٹ بھی 16th century کا. اٹس ناٹ اونلی دا ڈیولپمنٹ سائڈ جو 16th century کی رہ گئی ہے, وہ مائنڈ سیٹ بھی 16th century کا ہے. سو ان دونوں جگہوں کو ہارمونائز کرنا اٹس اے ویری بگ چیلنج. میں سری لنکا گیا تھا, 2012 کی بات ہے. تو وہاں پر کچھ پروفیسر سے ان سے بات کر رہے تھے, تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر ایجوکیشن کا سسٹم, تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیر از ناٹ اے سنگل پرائیویٹ اسکول ان انٹائر سری لنکا. پورے کا پورا اسکول سسٹم جو ہے دیٹ از اسٹیٹ اونڈ اور اسٹیٹ کنٹرول کرتا ہے, اینڈ ایجوکیشن از فری فار ایوری ون, اینڈ سم ایک چھوٹا سا اسٹائپنڈ از آلسو گیون ٹو اسٹوڈنٹس جو ایک اسکالرشپ کی فارم میں ہوتا ہے. اینڈ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کا لٹریسی ریٹ کیسے جج کرتے ہیں آپ لوگ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ او لیولس از دا یارڈ اسٹک فار لٹریسی ریٹ, اور صرف او لیولس اور اے لیولس کا ایک ہی سسٹم ہے تھرو آؤٹ سری لنکا, اور پھر وہاں پر 90s میں ان کا لٹریسی ریٹ ہے. کیسر یہ ادھر چھوٹی سی انسرشن ڈالتا ہوں, پھر آپ کنٹینیو رکھیں. سر یہ آئی ایم ایف نے ہمیں لون دیا تھا, تو ہمیں ان کے انڈیکیٹر میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے اپنی لٹریسی کو 45% پہ لے کے جانا. بے نظیر کی سیکنڈ ٹینیور میں وہ ٹائم لائن آ گئی اور ہم وہ میٹ نہیں کر سکے. تو یہ جو ہمارے آج کے ہمارے فائنانس منسٹر ہیں نا, یہ اس وقت بھی شاید کوئی ایڈوائزر وغیرہ تھے, 20 پاشا صاحب. تو انہوں نے ایک بہت یونیک سجیشن دی تھی اس وقت, جو ریکارڈ پہ ہے, اور آپ میں سے کوئی بھی اس کو گوگل میں سرچ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سر اس طرح کرتے ہیں میڈم, ہم لٹریسی کی ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں. یعنی لٹریسی کی ڈیفینیشن اس وقت تھی a person who can read, write and comprehend a sentence is to be called a literate person. وہ شخص جو ایک جملہ لکھ سکتا ہو, پڑھ سکتا ہو اور سمجھ سکتا ہو کہ اس کا مفہوم کیا ہے جو میں نے لکھا یا جو میں نے پڑھا. تو یہ مفہوم والا کمپوننٹ انہوں نے بیچ میں سے اڑا دیا. اب جب مفہوم اڑا دیا تو کیا ہوا, جتنا بھی قرآن کے ناظرے کے طلباء اور طالبات تھی وہ لٹریٹ میں آ گئی, اور آپ کا لٹریسی ریٹ 28% سے شوٹ کر کے چلا گیا 48%. So this is how we increase literacy. سر بس عمدہ, دس از یہی ریزن ہے سر, ہمارے پاس اس طرح کے ایکسپرٹس بہت سارے ہیں جو اس طرح کی ایڈوائسز دے دیتے ہیں, لیکن جب ریئل کوئی سبسٹانٹیو کام ہوتا ہے اور وہاں پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پر کوئی ایکسپرٹس آپ کو ایز سچ ریلیونٹ ایکسپرٹس نہیں ملیں گے. جو آپ کمیٹیز کے بارے میں بتا رہے ہیں, ان میں جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن ان میں سے کس کا ایجوکیشن سیکٹر کا کس لیول کا ایکسپیرینس ہے being an educationist himself or herself and not a bureaucrat. کہ فرح حامد صاحب رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہائر ایجوکیشن کی سیکٹری رہی ہوں گی, لیکن ایز اے ایجوکیشنسٹ جب آپ کلاس روم میں جا کر انگیج کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, اور اس اسٹوڈنٹ میں اور دوسرے اسٹوڈنٹ میں جو ایک مختلف بیک گراؤنڈ سے ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے, اور اس ڈفرینس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں, اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, اور پھر آپ ان کے ٹیلنٹس کو دیکھتے ہیں. اب میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی اگر اب بات کروں, مردان سے تھا, اور وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آیا تھا, ٹاٹ سسٹم سے پڑھ کے آیا تھا, لیکن وہ اتنا, اس کی آؤٹ لک بالکل وہی دیہاتی تھی, اور اس کے بات کرنے کا اسٹائل بھی دیہاتی تھا, لیکن اس کا جو لیگل ایکومن تھا وہ اتنا زبردست تھا, اتنا بہتر تھا کہ وہ ایک کمپٹیشن میں گیا 3rd ایئر میں, وہ اسٹوڈنٹ ہی تھا ہمارا, اور وہاں پر پنجاب کی 2 بڑی لیڈنگ فرمز نے اسے آفر کیا کہ یار تمہاری لیگل انڈرسٹینڈنگ از آؤٹ اسٹینڈنگ, اینڈ آپ جیسے ہی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ انٹرنشپ کریں آپ.
تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو آگے لانے کے لیے آپ کو جو ہے تو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی دینا ہوگا لوگوں کو، اور وہ میرے خیال میں پیسے کی انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پر اس طرح کا ایک نظام رکھیں جہاں پر آپ ایک بندے کو 30,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں اور اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دس پرسن وڈ ریفارم آور نیشن، اور اس کی پرسنل کیپیسٹی بیچارے کی ہوتی بھی ہے یا نہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل ٹیچرز، بٹ اسٹل وہ جو ہماری پرائمری اسکول کے ٹیچرز کا حال ہے وہ کسی سے مطلب ڈکا چھپا نہیں ہے اس میں. سو آئی تھنک اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک سچ کائنڈ آف. آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پر کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور باقی کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ جی یہ جو کام ہو رہا ہے یا تو یہ بالکل سنسیئر ایفرٹس نہیں ہیں یا کیا ایفرٹس ہونی چاہیے. بڑی بیسک سی باتیں ہیں. موسٹ آف دا پیپل وڈ انڈرسٹینڈ کہ جی کریکولم آپ جتنا بھی اچھا بنا لیں، ٹیچر اچھا نہیں ہوگا چترال کے اسکول میں یا پورے چترال میں تو وہ کریکولم کتاب میں ہی رہ جائے گا، وہ اسٹوڈنٹ تک ٹرانسفر نہیں ہوگا. اور یہ جو انگیج سٹیزن شپ کی بات ہے وہ تو آگے بہت ہی دور کی بات ہو گئی ہے. سو اسی طرح وزیرستان کی بات لیں اور بہت ساری اس طرح کے ہمارے پاس رورل ایریاز ہیں جہاں پر ایک تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر آپ 30 اور 40 ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں تو پھر تو وہاں کا لوکل بندہ جا کے اسکول میں کتنا پڑھاتا ہے وہ الگ بات ہے، اور اس کی پھر کیپیسٹی کیا ہے، اگر وہ پڑھانا چاہے بھی تو کیا وہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا. سو آل دیز آر میٹرز وچ شوڈ بی کنسیڈرڈ جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایجوکیشن پالیسی کی یا ریفارم کرنے کی ایجوکیشن سسٹم کو. اور ایک ٹرو سینس میں نے پچھلی کلاس میں بھی شاید ذکر کیا تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے لاسٹ 10 ان کی جو گورنمنٹ تھی یہاں پر کے پی میں، انہوں نے 45,000 اساتذہ لیے تھے اور وہ این ٹی ایس کے ذریعے لیے تھے. تو این ٹی ایس مجھے تو نہیں پتا کہ کتنا کسی کی اس کو جو ہے تو انٹلیکٹ کو آپ جج کر سکتے ہیں بائی آبجیکٹیوز، لیکن اسٹل ایک ٹیچر کے لیے ایٹ لیسٹ اٹس ناٹ دا رائٹ چوائس آف ایگزامینیشن. ایک ٹیچر کو اس کی کمیونیکیشن اسکلز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کا ایکسپریسو ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کو سمجھنا اور وہاں تک اپنی بات کنوے کرنا is way more important than how intelligent that person is or how objectively good he is in terms of answering some questions. تو اس طرح کی 45,000 لوگوں کو پھر 30 سال تک آپ کیری کریں گے. یہ ایسا برڈن تو نہیں ہے کہ آپ یو کین جسٹ گیٹ ریڈ آف دس برڈن ان سنگل گو کہ جی بس ٹھیک ہے آج لیے اور کل ان کو جو ہے تو نکال دیا نوکری سے یا ختم کر دیے. اور ایک مرتبہ انٹر ہوتے ہیں تو they would remain there for the coming 30 years. سو میرے خیال میں بہت ہی ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ ہونی چاہیے اور بہت ہی ایک کمپریہنسو سا کام ہونا چاہیے اور بڑے ایجوکیشنسٹ اس میں بہت زیادہ ہونے چاہیے انگیج ٹرولی ان ٹرو فارم میں. 4-5 لوگوں کا کام نہیں ہے میرے خیال میں، نا 8-10 لوگوں کا کام ہے. بڑے لیول پر اس پر مشاورت ہونی چاہیے تبھی کوئی اچھی بات سامنے آئے گی. تھینک یو سر. سر یہ میرے خیال سے بے نظیر بھٹو کا دور تھا اور ہم ادھر مردان میں خواجہ محمد خان ہوتی جس کو ہم طوطی خان کہتے ہیں. He was the education minister and he was even unable to sign and he was just thumbing. وہ صرف انگوٹھی وہ لگا رہا تھا and he was the education minister. Just imagine. تو اگر یہ ہو ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں اس میں کوئی ایف اے پاس ہے، کوئی میٹریکولیٹ ہے جس طرح سے. جب تک اس کی کوالیفیکیشن کو کنسیڈر نہ کرے آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو کہ ایجوکیشن منسٹر ہیز ٹو بی ایجوکیشنسٹ، اکنامکس منسٹر ہیز ٹو بی این اکانومسٹ، تو میرے خیال سے تب ہی کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی ہمارے ایجوکیشن میں یا جتنے بھی میٹرز ہیں ملک کے. سر یہ 19 مبشر آپ بات کرنے چلیں. اچھا تھینک یو سر. سر میرے خیال میں یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب پرائمری لیول پہ ہم اس طرح کر لیں گے اور یہ کر لیں گے. یہ میرے خیال میں براڈر سینس پہ یہ ہمارا مین ایشو مطلب یہ بھی ہے کہ ریسورسز ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں. مطلب ہمارا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں بجٹ زیادہ تھا اور ہمارے مین ایشو بجٹ کا بھی ہوتا ہے. تو ایجوکیشن اور یہ مطلب میں یہی کہتا ہوں کہ اس کا بیسک میں یہی کہوں گا کہ ہمارا زیادہ تر ایشو جو ہے وہ ریسورسز کا ایشو ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ مطلب وہ سارے سسٹم کو. اور یہ بات انیکویلٹی کی آ جاتی ہے کہ مطلب ریچ جو ہے ہی از ایبل ٹو اسٹڈی ان دا مطلب اچھے اسکول میں پڑھ لیتا ہے اور جو ہے وہی، اور جو رورل ایریاز میں لوگ ہیں دے کین ناٹ افورڈ اچھے اسکول میں. تو وہی انیکویلٹی کا وہ جو
ایجوکیشن سسٹم میں. تو میرے خیال میں اگر ریسورسز کا بھی ہمارے پاس ایشو ہے, مطلب بینگ اے تھرڈ ورلڈ اینڈ ڈیولپنگ نیشن. تھینک یو. سر یہ وہ باسط کی بات اس نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, وہ میرے خیال سے بالکل ہی واز ایگزیکٹلی پوائنٹنگ ٹورڈز انگیج سٹیزنشپ کا کانسیپٹ. جب تک نہیں آئے گا سو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ریئلائز آپ کس طرح ووٹ کریں گے اپروپریٹ بندے کو جب آپ کی وہ اسٹیٹ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہی ڈیولپ نہیں ہوا ان یور چائلڈہڈ اور تھرو یور اسکولنگ. تو وہ سینس تو نہیں رہتا. تو پھر میرا جو پولیٹیشین سے ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مجھے نوکری دے گا, ناٹ فار دا سیک کہ جی یہ میرے اسٹیٹ کے لیے کچھ کرے گا اور ہم پورے ملک کے لیے کرے گا, سب کے لیے کرے گا, کیونکہ انگیج سٹیزن شپ کا کانسیپٹ آپ نے انسٹال ہی نہیں کیا گیا. سو وہ انسٹالیشن جب نہیں ہوئی تو آپ اس پرپس کی طرف کبھی بھی آپ کی اورینٹیشن نہیں رہے گی. اور سیکنڈلی مبشر صاحب نے بھی بڑی ویلڈ بات کی, اور یہ صحیح ہے کہ ریسورسز بڑا میٹر کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ سری لنکا کی حالت ہم سے زیادہ خراب ہے, وہ اکنامکلی ہم سے زیادہ برے ہیں. آج کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن بائی دا ٹائم آئی واز دیئر تو پاکستانی کرنسی ان سے کہیں زیادہ اسٹرانگ تھی, اور ان کو بھی بڑے اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن اسٹل اٹس آل اباؤٹ پرائیورٹیز. آئی ووڈ رادر سے کہ آپ کہاں پر اپنا بجٹ فوکس کرتے ہیں. تو اگر پشاور میں بی آر ٹی 100 ارب سے 80 ارب سے بنا کے انہوں نے جو ہے تو ٹرانسپورٹ کو پرائیورٹائز کیا ہے اور ایجوکیشن یا ہیلتھ پر, تو وہ اسٹیٹ پرائیورٹی ہو گئی ہے میرے خیال میں. ریسورسز اویلیبل تھے لیکن ان کو رائٹ ڈائریکشن میں ان کو جو ہے تو نہیں لگایا گیا, اور وہاں پر پالیٹکس کی گئی ہے کہ فار پولیٹیکل انٹرسٹ انہوں نے جو ہے تو ایک فنڈ کو ایک جگہ پر یوٹیلائز کر دیا, جہاں پر اس کی ایز سچ میرے خیال میں تو ایز اے پشاوری آئی ایم بورن ہیئر, مور دین 34 ایئرز ہو گئے ہیں یہیں پر ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت تھی, اور نہ ہی کوئی 100 ارب سے کافی کچھ ہو سکتا تھا ایجوکیشن سیکٹر میں بھی, اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی کافی کام ہو سکتا تھا کمپیریٹیولی, جو بہت اچھا ہوتا اسٹیٹ کے لیے. جی دس از گڈ. دیکھیں ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت کچھ سننے کو ملتا ہے, اور پھر اپنی ان سوالات کو ذہن میں رکھیے گا جب ہم ریفارم ماڈل پہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے. تو اپنے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے بجٹ جو ہمارے ایلوکیشنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم کوئی متبادل نظام تعلیم دے سکتے ہیں. تو اس پہ ایک میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے آپ لوگوں کے ساتھ. چونکہ ابھی قائد صاحب نے سافٹ ورژن بھی شیئر کر دیا ہے, تو آپ وے فارورڈ سے آگے جو میرے پوائنٹس ہیں اس کو ذرا پڑھ لیجئے گا, تو شاید آپ کو بہت ساری چیزوں کے سوالات کے جوابات مل جائیں. نیکسٹ کلاس میں جب میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ ریفارم ماڈل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, تو میرا سے کہ پرائمری کے لیول پہ میرا خیال ہے کہ نہ لیبارٹری کی ضرورت ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے صرف ایک کوگنیٹک اسکلز ان میں ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ ریڈنگ رائٹنگ اسکلز آ جائیں اور جملوں سمبلس کی کمپریہنشن آ جائے. تو ہم لیٹ سے ہم مساجد سے یہ کام بہت اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں. نہ وہاں پہ کوئی بلوغت کا ایشو ہے, لڑکے لڑکیوں کو آپ کلاس میں ایک ساتھ بٹھا بھی سکتے ہیں, آل ویدر فرینڈلی جگہ ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے فری ہوتی ہے, آپ ان بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں. لاٹ آف تھنگس کین ہیپن وداؤٹ انویسٹنگ اینی تھنگ. اور آپ کو اس بدلے میں جو سارے اسکولز پرائمری کے ملیں گے, آپ ان پرائمری اسکولس کو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا دیں. تو دیر آر ویز اینڈ مینس دیٹ وی کین مینج اف دیر از اے ول. تو بنیادی چیز وہی ریاستی پرائرٹیز کی اور اس کی ہے. اور بہت میں تو سوشالوجسٹ کی چیزیں دیکھ رہا ہوں, وہ لوگ جو ایجوکیشن کے ہی ایکسپرٹ ہیں, تو ان کے پاس بہت زبردست آئیڈیاز ہیں جنہوں نے دنیا کے تعلیمی نظاموں کو دیکھا ہے, اسٹڈی کیا ہے. یعنی میں پاکستان کے نیبرنگ ممالک میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں, میری فیلڈ یہ ہے, تو میں انڈیا میں بھی میری دلچسپی تھی, میں نے اسکول وزٹ کیا, میں نے چائنا میں بھی اسکول وزٹ کیا, میں تہران اور مشہد گیا, وہاں پہ بھی اسکول وزٹ کیا, افغانستان میں بھی اسکول میں بہت زیادہ وزٹس کیے. تو یہ آپ پاکستان ایسا لگے گا جیسے ہم کسی آئی لینڈ میں ہیں جس کے اطراف کوئی دوسری انسانی بستی نہیں ہے. یہ بالکل ہم مختلف دنیا میں بس رہے ہیں. آپ کے سراؤنڈنگ میں ایران ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے. آپ ان چاروں ممالک کے
معاشرے کو دیکھیں گے, طرز معاشرت کو, تو آپ کو اپنا بہت عجیب لگے گا. تو یہ ہے, بہرحال ہم ایک ایکڈمیشین ہے, ہمارا کام تو تخیلات کو ابھارنا ہے, ذہنوں کو ابھارنا ہے, اپنے نظریہ پیش کرنا ہے. میرے خیالات غلط بھی ہو سکتے ہیں, میرے خیالات درست بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں روبوٹ نہیں ہوں. جب تک یہ میرے خیالات ہیں, غلط ہیں یا صحیح ہیں, میرا حق ہے کہ میں اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاؤں. میرے طلباء کا, میرے کولیگس کا اور میری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے خیالات کا جواب دے یا اس پر غور کریں. تو یہی اساتذہ کا کام ہوتا ہے, ٹو پروفیس. پروفیسر از ٹو پروفیس. تو ہم پروفیس کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. کبھی کبھی ہماری جو ہماری پریڈکشن ہوتی ہے, جو پروفیشن ہوتا ہے, وہ غلط نکل آتا ہے. کبھی کبھی وہ ٹھیک ہوتا ہے. جتنا پریسیجن ہوگی, جتنا ایویڈنس بیسڈ آپ کی پروفیشن ہوگی, وہ اتنا ہی ایکسیپٹیبل ہوگا, اتنا ہی اس میں جو فالسیفیکیشن کا کمپوننٹ وہ کم رہے گا. تو اس ماڈل کو میں اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, اپنے طلباء کے سامنے, تاکہ آپ لوگ میرے آئیڈیاز کو چیلنج کریں, تاکہ وہ ریفائن ہو کے سامنے آئیں, تاکہ میں آپ لوگوں کے آئیڈیاز کو چیلنج کروں, تاکہ آپ لوگ ریفائن ہو کے سامنے آئیں. ہمارا کام یہیں تک ہے ایز این ایکڈمیشن. باقی جس فیلڈ میں ہم اس تعلیم کی بنیاد پر جاتے ہیں, وہاں پہ پھر ہمارے کام بدل جاتے ہیں. پھر وہاں پہ اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ہم نے اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنی ہیں. Thank you very much for today. Hope to have one more class before we rejoin in physical mode at IPCS. ایک شاید مزید ہماری کلاس بیچ میں ہوگی, تو اس میں ہم یہ ماڈل ڈسکس کر لیں گے, اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پھر ہم ایک اور اس کی طرف جائیں گے, کمپوننٹ کی طرف. ایک کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز کلاس. ہیو اے گڈ ایوننگ. جتنا بھی آپ کا رہتا ہے, کچھ ابھی سونے والے ہیں, کچھ لیٹ سونے والے ہیں, کچھ دن ابھی شروع ہوگا, کچھ کا ابھی ختم ہونے والا ہے. ہیو اے بلیسڈ ڈے اینڈ نائٹ اہیڈ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. Thank you, sir. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ.